تو عزیزو، جیسا کہ ہم نے جانا کلام خدا میں مرکزی آیت آپ نے پڑھی، پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب اس کی پہلی آیت. ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں شروع ہی سے کس کی خبر دیتا ہے؟ آخرت کی خبر دیتا ہے. اب جب آخرت کی خبر دیتا ہے تو ہم نے جانا کہ پیدائش 30ویں باب پر ہم بائبل سٹڈی کر رہے ہیں، اور 1 سے 9 آیت کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے آیت کے اندر ہی ہمیں ذکر ملتا ہے ابلیس کا، سانپ کا. سانپ ابلیس کے بارے میں ہم نے جانا کہ کیسے اسے مکاشفہ میں دا گریٹ ریڈ ڈریگن بھی کہا گیا، لال اژدہا، مکاشفہ 12 باب اور اس کی 3 آیت میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے خدا لفظ جو یہوہ الوہیم ہے اس کے بارے میں بھی جانا. اور یہوہ الوہیم جو ہے، الوہیم لفظ جو ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ صیغہ جمع ہے. سنگولر اس کا الوہا بھی کہلاتا ہے، الوہی بھی کہلاتا ہے. لیکن جہاں لفظ الوہیم آ جائے تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارا خدا اپنے اندر جو ذات ظاہر کر رہا ہے وہ کثرت سے ذات ظاہر کو کر رہا ہے، بکثرت ذات ہے. ہندی میں سے ایک میں انیک بھی کہا جاتا ہے کہ دکھنے میں ایک لیکن ہے بہت ساری پرسنالٹیز. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز لفظ الوہیم کو، الوہیم لفظ جو ہے یہ پیور عبرانی زبان کا لفظ ہے جو 5 حصوں سے مل کر بنا، الف، لام، ہے، ید اور میم. آپ لوگوں کے پاس نوٹس ہے، آپ وہاں سے دے سکتے ہیں. 5 لفظ ہے، الف، لام، ہے، ید یعنی کہ ی جسے ہم آواز نکالتے، اور میم یعنی کہ ما. اب جب یہ 5 لفظوں کو آپ دیکھتے ہیں تو الوہیم کہلاتا ہے. اب ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ورڈ کے اندر ایک سے زیادہ کثرت پائی جاتی ہے؟ یعنی کہ ہمارا خدا جو ایک سے زیادہ پرسنالٹیز رکھتا ہے، ایک ہی باڈی میں بہت سارے ایسنس رکھتا ہے. تو جب ہم لفظ پڑھتے ہیں الف، الف جو ہے اس کا مطلب ہے the strong leader called father، یعنی کہ ایسا خدا جو سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور جسے ہم باپ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جب لام یعنی ل کی آواز اردو میں جب ہم نکالتے تو اس کا مطلب ہے آل اتھارٹی، یعنی کہ ہر ایک اختیار. اور آپ اور میں جانتے ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا. یہاں پہ ہمیں باپ بھی نظر آ رہا ہے اور بیٹا بھی نظر آ رہا ہے. اور جب ہ کی باری آتی ہے تو عزیزو ہم کہتے ہیں بیدوں کو کھولنے والا، یعنی کہ خدا ہے روح القدس، جو خدا کی دل کی تہ کی باتوں کو بھی نکال کے ہمیں سکھاتا ہے. ایسی باتیں جو کوئی سوچ نہیں سکتا، جو بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے حاکم اور بڑے بڑے عاقل نہیں سوچ سکتے، زندہ خدا اپنے لوگوں پر وہ ظاہر کرتا ہے. اور کس کے وسیلہ سے کرتا ہے؟ روح القدس کے وسیلہ سے. یہاں پہ الوہیم ہی کے اندر آپ کو باپ، بیٹا اور روح القدس نظر آتا ہے، اسی لیے ہم اسے صیغہ جمع کہتے ہیں اور اپنے خدا کا نام کہتے ہیں. اینڈ میں جب آپ دیکھتے ہیں چوتھا ید، یعنی کہ یہ کا مطلب ہے بڑے بڑے کام کرنے والا. تو باپ، بیٹا، روح القدس انہوں نے اپنی زندگی میں دکھایا بائبل کے اندر کہ یہ کیسے بڑے بڑے کام کرتے تھے، کرتے ہیں اور ان فیوچر بھی کرتے رہیں گے. 5واں لفظ آپ دیکھتے ہیں میم، یعنی کہ جس کا مطلب ہے پانی کو پانی سے جدا کرنے والا. اور پانی سے پانی کو جدا کرنے والا، آپ کے فرسٹ پیپر میں یہ سوال آیا تھا اس کا روحانی متن کیا ہوتا ہے؟ پانی کو پانی سے جدا کرنے والا روحانی پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے ہی پیدائش کے باب میں آپ نے آخرت کی خبر جانی تھی. پانی کو پانی سے سلویسٹر بتائیں گے، چلے بتائیں سلویسٹر. خدا کے لوگ اور زمین کے لوگ کو جدا کر. کیسے ہم پانی کو لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پانی کے لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہیں لکھا ہے؟ جی، دانیل کی کتاب میں اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پانی لفظ جو ہے یہ قوموں کو، امتوں کو، اہل زبان، اہل امت اور اہل قوم، یہ ہر ایک قبیلے کو ظاہر کرتا ہے، انسانوں کو ظاہر کرتا ہے پانی. تو اس لیے پانی کو پانی سے جدا بھی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہی کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ بڑے بڑے کام ہیں. اور جسمانی طور پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیدائش پہلا باب آپ پڑھتے ہیں، ادھر سنیں، کائنات میں جب کچھ نہیں تھا تب زمین اور آسمان پر پانی ہی تھا. آپ کو پتہ ہی ہے زمین اور آسمان پر پانی اس کے بعد کب ہوا؟ اس کے بعد بھی ہوا تھا، بس پانی ہی تھا. سنی بھائی کے لیے زوردار تالی. نوح کے زمانے میں بس پانی ہی تھا اور کچھ نہیں تھا. تو تب بھی پانی کو پانی سے جدا خدا نے کیا.
اور پہلے پیدائش میں بھی پانی سے پانی کو جدا ایلوہیم، ایلوہیم یعنی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس نے کیا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس لفظ ایلوہیم ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں، ایک اور ہم نے چیز سیکھی تھی، اس کو ہم آگے چل کے بھی دیکھیں گے۔ اور لفظ ایک آپ کے پیپر میں بار بار ایک لفظ آ رہا ہے، عید۔ عید لفظ کا کیا مطلب ہے، اور منانے لفظ کا کیا مطلب، عید منانی کیسے؟ موعید کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں؟ اگر عید اردو لفظ کا، زبان کا لفظ ہے، اور عید کا عبرانی ہے موعید، اور موعید کو اردو آسان لفظوں میں عید اور کیا کہتے ہیں؟ مقررہ وقت۔ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جیسے آپ کو میں نے کہا کہ یار آج کیا ہے، عبادت ہے، تو آج جو ہے وہ موعید یعنی کہ ایک مقرر کیا ہوا وقت تھا۔ جیسے آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اسی وقت پہ آپ کو جانا پڑتا ہے۔ تو آج جب یہاں پہ آئے ہیں تو یہ لفظ ہو گیا عید۔ عید اسے کہتے ہیں۔ ایکچولی عید ہم کسے کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی عید ہی ہے، مقرر۔ ہم کہتے ہیں کہ خوشیاں منانا، خوشی مناؤ، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا ہم عید کسے کہتے ہیں میجورٹی وائز، جب آپ دیکھتے ہیں پہلے تو مہینے تو پہلے ہی سانو شاپنگ کا پایا جاتا ہے، کپڑیاں کا پایا جاتا ہے، کیکاں کا پایا جاتا ہے، اور بھی بڑا کچھ پایا جاتا ہے سانو۔ ہمارے ذہنت میں یہ ہے، میں نے کئی ایسے ماں باپ دیکھے، وہ کہہ رہے پاس صاحب میری نوکری چھٹ گئی، اب تو میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میرے بچے ہیں یہ وہ، پہلے ایک مہینے بعد چھٹ جاتی، میں کیوں، کیا ہوا ہے، اب میں کرسمس کیسے مناؤں؟ تو ایک ہم 3 بھائی کھڑے ہوئے تھے، تو 2 زیادہ ہی سیانے تھے، وہ ایک کو کہہ رہا اوے یار گل سن، تو تے کرسمس نہیں نہ مناندا، ہن منانا شروع ہو گیا؟ انہیں کہا نہیں میں تے نہ حال بھی نہیں مناندا۔ ان کی اس طرح تھوڑی تھاٹ نا، اپنے اپنے فون کو لگائیں وائبریشن پہ، اور کدی تیریاں توپاں دی آواز آندیاں نے، کدی اینیمل دی آندیاں، اس کو سائلنٹ پہ لگائیں یا اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے تو ہون تے نہیں مناندا، پہلا تو منانا ہے، پہلا نہیں ہے مناندا تو ہون منانا شروع ہو گیا۔ تو دوسرا بھائی کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں تو ابھی بھی نہیں مناتا، کیونکہ ان کی ذہنیت تھوڑی یہوہ وٹنس والی۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہون نہیں مناندا، تو ہون نہیں مناندا؟ انہوں نے کہا نہیں، حال ہے تو پرسوں شراب پیتی ہوئی سی۔ ہماری ذہنیت میں ایسا بھی ہوتا ہے کرسمس۔ بالکل آسان بات ہے، لفظ عید کا مطلب ہے ایک وقت دینا، اور منانے کا مطلب ہے اس وقت پہ اکٹھے ہو کے خدا کا نام لینا۔ آپ لوگ یہاں پہ اب عید منا رہے ہیں، کڈا سادہ ہے، کوئی پیسے لگے، کوئی ذہنی ٹینشن، کوئی نوکری دا جھنجٹ، کوئی کپڑیاں دا جھنجٹ، کوئی رشتہ دار کیک کا دینے نے جو انہاں دا جھنجٹ، ابا مر گیا جانا پھوپھو گھر عیدی دین تو ہی بڑا ہے، کوئی وہ جھنجٹ، عیدی کوئی نہیں تو کی سوچے گی، پینا لے کے بیٹھیاں ہوندیاں نے اے آیا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں اور بائبل کیا کہتی ہے؟ آپ کا خدا آپ کو شروع ہی سے آخر کی خبر دے رہا ہے کہ جدوں بھی تسی مقررہ وقت رکھو اور اتنے سارے آئے تو وہ لفظ ایسا ہی ہے کہ عید منانا، ایک مقررہ وقت پہ آپ لوگ پہنچ کے دیٹس اٹ۔ اگر اے ہی ساڈے خدا نے لچھن ساڈے کو کرانے ہوندے تو یاد رکھا جائے پھر وہ ہیکل بھی ختم نہ کراندا تو تواڈے میرے پاسپورٹ اتنے لکھا ہے جا بھی نہیں سکتے اسرائیل، کہاں جاتے قربانیاں کرنے؟ ہیکل کو چھیننے سے آپ کا اور میرا پیسوں کا بھی فائدہ کروایا۔ کون روز بکرے لے آ کے اتنے ائی کر سکنے روز قربانی؟ تو آپ کا میرا تو وہ فائدہ ہی کروا ہے۔ ان کاموں سے بھی ہماری جان چھڑوا رہا ہے کہ بھی چھڈو، جانا ہے تو ہر مہینے جائیں، 6 مہینے بعد سال دیتے ہی رہتا ہے انسان، اپنوں کو پورا سال دیتا رہتا ہے، کسی بھی مہینے کسی بھی دن چلا جاتا ہے، لیکن اس مہینے میں آ کے ذرا ہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس طرف ہمارا دھیان جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ پورا مہینہ ہی ہم یہ کرتے ہیں کام، لیکن عبادت کے ٹائم پہ وہ 2-3 گھنٹے ہوندے نے اور بھی کئی اینڈ تے جاندے ہیں۔ کتنا کم ٹائم دیتے ہیں آپ خدا کو، مقررہ ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں، ہم آتے ہیں دوبارہ اپنی آیت مقدسہ کی طرف جہاں پر لکھا ہے اور سانپ کل دستی جانوروں میں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ اب جب آپ لفظ سانپ کو دیکھتے ہیں
किस लफ्ज को देखते हैं? सांप को। सांप को जब आप इब्रानी जुबान में देखते हैं तो ये लफ्ज बनता है नखाश। क्या बनता है? मैं एक बड़े स्कॉलर हैं, नामवर स्कॉलर हैं, मुल्क से बाहर के, तो वो ये कह रहे थे, पास साहब आपने लास्ट टाइम बताया कि सांप जो है आज उसके पाँव नहीं है, लेकिन खुदा ने कायनात में जितनी भी मखलूक बनाई है वो सब वैसी की वैसी है, चेंज नहीं हुई। तो मैंने कहा ठीक है, हमने 2-3 रेफरेंस दिए हैं, आप भी 2-3 नहीं तो चलो एक ही दे दें कि भाई सांप पहले खाक नहीं था चाटता, तो हम मान लेंगे कोई इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो कलाम है जिसको खुदा ने दिया वो, तो उस पे जो है वो चुप हो गए। तो याद रखिएगा, गुनाह के बाद ही उसे सजा मिली कि अब तू खाक चाटेगा। गुनाह के बाद ही उसको सजा मिली कि क्या चाटेगा अब तू। अगर ये लानत खुदा ने उसको दी तो इसका मतलब ये पहले नहीं थी, अब उसको दी। दूसरी बात, जब हमने देखा कि गिनती की किताब में एक बड़ा खूबसूरत हवाला हमें मिलता है जहां पे गधी की आवाज जो है वो खुल जाती है, जुबान खुल जाती, तो हमेशा याद रखें खोली वही चीज जाती है जो बंद की हो। तो हमारे पास ये 2 रेफरेंस आते हैं, तो उन्होंने कोई नहीं दिया, बड़े स्कॉलर, बड़ा नाम है उनका। तो जब इस पे हम और ज्यादा स्टडीज करते हैं लफ्ज सांप पे, तो मैंने इसको इब्रानी में देखना चाहा तो इसका बड़ा खूबसूरत मतलब निकला, और ज्यादा हमारी रहनुमाई करेगा। लफ्ज सांप जो है वो इब्रानी जुबान में कहलाता है नखाश। एक और भाई थे, वो कह रहे हैं ये लफ्ज नखाश नहीं है, नकाश है। मैं कहते थे नकाश ही बड़े ने, क्यों? नहीं, नखाश लफ्ज क्या है? नखाश। इसके भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, और आपको पता है जो चीज आपको नोट्स में दी जाती है वो क्या है, पेपर में आनी ही आनी है। लफ्ज नखाश, ख है, नखाश क्या है लफ्ज? और ये नखाश लफ्ज जो, ये 3 लफ्जों को मिलकर बनाना। अगर आप विक्टोरियन हिब्रू पढ़ते हैं या एंशियंट हिब्रू पढ़ते हैं, कदीम जमाना की जब आप इब्रानी पढ़ते हैं, जिसे आप पहले भी जान चुके हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज, तस्वीरों की जुबान में जब आप देखते हैं, अक्सर जब ममीज के लिए या लोग खुदाई वगैरह करते हैं तो दीवारों के ऊपर फोटोएं बनी होती, तस्वीरें, जानवरों का सर बना होता है, ये वो लास्ट टाइम हमने ये सीखा भी था। तो फिगरेटिव लैंग्वेज में जब आप देखते हैं तो ये 3 लफ्जों से मिलकर बना है नखाश, जिसे उर्दू जुबान में तो हम अजदहा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? सापनो इंग्लिश च की लिखा है? सरपण। स्नेक नहीं लिखा हुआ। सरपण को उर्दू में क्या कहते हैं? अजदहा। अजदहा एक्चुअली कौन सी नस्ल है? मैंने आपको बताई थी, याद करो कौन सी नस्ल है? सांप अलग अलग नस्ल के होते हैं, नहीं ड्रैगन नहीं, एनाकोंडा से, जो आप समझ ले एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, उससे जो थोड़ा नीचे आता है उसको बोआ कहते हैं, या उसको पाइथन कहते हैं। रॉक पाइथन या ग्रीन पाइथन दुनिया का सबसे बड़ा है, 22 फीट उसकी लंबाई, बहुत बड़ा एक जानवर, एक खुदावन का बनाया हुआ खूबसूरत हैवान है। तो हमारे पास लफ्ज आता है सरपण, स्नेक नहीं, हमेशा याद रखिएगा, सरपण क्या है? सरपण। अब जब सरपण लफ्ज आया हमारे पास, तो इन 3 लफ्जों का नखाश 3 लफ्जों से मिलकर बना, नून, खे और शीन, श जिसे हम कहते हैं, नून, खे और शीन। नून जो है, ये जो तस्वीर हमारे सामने आती है फिगरेटिव लैंग्वेज में, ये सीड की तस्वीर, बीज की, किसकी? बीज की तस्वीर। और जो ख है, ख की जो तस्वीर हमारे पास आती है, कि किसी घर के दरवाजे को पार कर लेना, या बाउंड्री को पार कर लेना, किसी बॉर्डर को क्रॉस कर लेना। और तीसरी जो हमारे पास शीन लफ्ज है, इसका मतलब है कि किसी ऐसा हैवान जिसके दांत जानलेवा हों, ऐसे दांत जो जानलेवा, किसी हैवान के दांत हो, नुकीले दांत। और आप देखते हैं जब आप टाइटेनोबोआ को देखते हैं या पाइथन को देखते हैं, तो उनकी जब साइंस ने आज जब देखते हैं तो 100 से ज्यादा उसके दांत है, और वो लेयर एक तो ऐसे सी बना होता है, एक उसके अंदर सी बना होता है, समझ रहे हैं आप? 100 से ज्यादा दांत होते हैं। कितने? 100 से ज्यादा दांत। और दूसरी बात, जब आप देखते हैं तो ये निहायत ही जानलेवा दांत होते हैं, क्योंकि इनके दांत ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं? ऐसे होते, कुंडे की तरह होते हैं। जब ये फंस गया तो आप जब निकलना जितना भी चाहे, मजीद आप फंसते ही जाएंगे। अगर आप निकलना चाहेंगे तो मजीद आप फंसते ही चले जाएंगे।
تو اس لیے بہت ہی خوفناک اور زہریلے قسم کا سانپ ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں نون کا مطلب بیج، بائبل مقدس میں کتنی ہمیں تنصیریں ملتی ہیں کہ بیج بونے والا بیج بونے کو نکلا. بیج کسے کہتے ہیں روحانی زبان میں؟ کلام کو کہتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو دشمن آیا اور وہ اپنے کڑوے بیج بو گیا، کڑوے بیج بو گیا. تو مالک کو کہا جاتا ہے کہ خداوند ہم اگر تو کہتا ہے تو اسے چھاڑ دے. اس نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ اچھے بیجوں کے ساتھ، کڑوے بیجوں کے ساتھ تم اچھوں کو بھی چھاڑ دو، رہنے دو، ان کو پھولنے دو، پھلنے پھولنے دو. اپنے ٹائم پہ میں ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. عید پینٹی کوسٹ کا مطلب یہی ہے، کٹائی کا دن. جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں نا، پینٹی کوسٹ تو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اسے ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے. کون سی عید؟ ہفتوں کی. یا دوسرے لفظوں میں فصل کی کٹائی کی عید کہا جاتا ہے. بلائے گئے تو بہت ہے لیکن برگزیدے، کھیت تو بہت زیادہ ہے لیکن مزدور. پینٹی کوسٹ کا مطلب ہے جب روح نازل ہوا تو کٹائی شروع کر دی تھی انہوں نے. سمجھے اس بات کو؟ او کرنا نہیں شروع ہے جو لاسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے تھے، او بولیں گے ساڈے اندر او آئے گی، یہ کفر ہے. اور کٹائی کا یہ وقت ہے جب آپ دیکھتے ہیں بیج شیطان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے کڑوے بیج بوتا ہے. پھر دوسرا لفظ خے، یعنی کہ ایسی باؤنڈری کراس کرنا. اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے شیطان ابلیس نے باغ عدن کی باؤنڈری کو کراس کیا، اور جب وہ آیا تو اس نے تباہی مچا دی. ایسی بربادی اور ایسی تباہی مچائی، آج تک ہم اس کا جو ہے وہ حساب لگا سکتے ہیں کہ کیسی تباہی اور کیسی بربادی تھی. اسی کے بعد موت ہم پر راج کرنا شروع ہوئی. اسی کے بعد موت ہم پر راج کرنا. اور یہ ایسی لعنت ہے کہ جن نے کسی نبی نہیں چھڈیا اور جن نے کسی رسول بھی نہیں چھڈیا. تے جڑے زندہ گئے نے وہ بھی آن گئے. ایون یسوع مسیح نے بھی اس کا مزہ چکھا. ایسی لعنت ہم انسانوں کی وجہ سے آئی. اسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ازل سے ذبح کیا ہوا برات تیار کیا گیا. ہاللیلویہ. اور جب آپ دیکھتے ہیں عزیزو، یہی ہمارے سامنے جو لفظ نخاش ہے، الگ الگ چیزیں ہمارے پاس لے کے آتا ہے. لفظ الوہیم آپ نے دیکھا تو پھر سے سانپ جو ہے وہ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا. کیا تھا؟ اے تو زیادہ کچھ چلاک ہے سی، اے ہی سی مینس کے سب تو اتنے سی. اے رے ارگا دا کوئی چلاک ہو نہیں سکتا. کائنات دے وچ کوئی پیدا ہی نہیں ہویا انج دا چلاک جانور جڑا ہے. پچھلی بار پتہ نہیں کون بھائی بتا رہا تھا لومڑی تھی، تو وہ لومڑی نہیں بنے، وہ تو آپ کو سکھائی جاتی ہے. اس کا بھی جب آپ سیاق و سباق دیکھیں گے نا، وہ کسی اور سلسلے میں بتایا جاتا ہے. لومڑی جو ہے نا، وہ ایک مثال دی گئی، وہ کسی اور سلسلے میں. خدا نے ہمارے سامنے یہ چیز رکھی ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس کو بنایا ہے چلاک اس کائنات میں؟ سانپ کو، اژدہا کو، سرپنٹ کو. اب سانپ نے کیا کیا؟ غلط بیج بو دیا. غلط بیج بو دیا. بویا کیسے گیا؟ سب سے پہلے کانوں میں گیا. سب سے پہلے کہاں گیا؟ اچھا یہ بھی آپ سن لیں کہ وہ سانپ ہی تھا اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. خدا نے اور ایک کاننی ختم کر دیا. اس کے کان ہے ہی نہیں، اس کے کان ہے ہی نہیں. اب وہ سنتا ہے کہ نہیں؟ نہیں سنتا ہے. نہیں سنتا نہیں سنتا. سانپ سنتا ہے کہ نہیں؟ وائبریشن محسوس کرتا ہے، موومنٹ میں چلتا ہے. سانپ جو ہے وہ سن ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جو ہے نا وہ. اب آپ دیکھیں غلط بیج اس نے بویا، خدا کے لوگ گمراہ کیا. یہ ان مطلب لعنت زدہ خادموں کے لیے ہے، ان لعنت زدہ پاسبانوں کے لیے، باغبانوں کے لیے جو غلط کلام بولتے ہیں، جو ایسا کلام بولتے ہیں جن کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں. خدا پھر ان کے بھی سننے کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے. وہ کہتا نہیں میں ان سے کہوں گا اور وہ نہ سنیں گے، میں ان سے بولوں گا، عقل تو رکھتے ہیں لیکن سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، دیکھیں گے لیکن کوئی اثر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے لوگوں کو جب آپ گمراہ کرتے ہیں تو استشنا کی کتاب میں جو لعنتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ لکھا لعنت اس شخص پر جو اندھے کو گمراہ کرے. ایک سادہ بھیڑ کو غلط تعلیم جو دے، خدا کی لعنت ہو اس پر. مثال کے طور پہ میں یہاں کھڑا ہوں تو میں آپ کے سامنے ایک نقطہ بڑھاؤں یا گھٹاؤں تو خدا کی لعنت ہو میرے پہ. میں آپ کو گارنٹی سے آج دیتا ہوں لکھ کے، آپ لے جائیں لکھ کے. کوئی خادم آپ کو کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جناب پہلا آ کے
کہ جے میں تینوں غلط سمجھانا جے مثال کے طور پہ یسو مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہے اور جے میں صحیح کہہ رہا سوری جے میں تینوں غلط کہہ رہا کہ پنجینی کسی اور طریقے کو غلط ہے پیدا ہوا ہے تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر. مثال دیتا ہوں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تو اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں اور آپ کے پاسپورٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں اعلانیہ خدا کو حاضر نہ جا کے کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی لعنت ہو مجھ پر. لیکن ذرا تھوڑا سا سوچیں تھوڑا سا ذہن لگائیے کہ اگر یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر لعنت کس پہ ہے؟ اور لعنت بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں خدا کی لعنت. کیونکہ آپ نے لوگوں کو ایسا گمراہ کیا ہوا ہے یہ ایسی لعنت ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے ایسے ختم نہیں ہوگی ہو بھی چکی ہے فی الحال نہیں ہوگی. آپ جب اور زیادہ مزید سیکھیں گے تو ہو جائے گی. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے خدا اب جب سائنس کو دیکھتے ہیں تو سائنس کہتی ہے اس کی سننے کی سونگنے کی اور محسوس کرنے کی سننے کی بھی طاقت اس کی جیب کے اندر ہے. مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی لیونگ تھنگ گیا ہے تو وہ اس مٹی کو جب چاٹے گا تب اس کو پتا چلے گا ہاں یہ چیز جو گئی ہے میری دشمن ہے یا میں اسے کھا سکتا ہوں. اتنا سینس اس کے طرف اتنا چالاک ہے کدی بھی وہ شاید ہاتھ نہیں پائے گا جتوں وہ نقصان ہوئے. حالانکہ بڑے بڑے مگرمچھوں کو مار کے کھا جاتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے میں اس کو مار دوں گا. اس جیب پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا کہ جو اس کو مار دے گا. وہ الگ بات ہے کہیں اور سے آمنا سامنا ہو گیا تو ہو گیا چلتے پھرتے. لیکن یہ یاد رکھے گا کہ اتنی عقل دی ہے خدا نے اس کو اس کے اندر اتنی عقل ہے. سب سے پہلے کان میں ڈالا وہ سلسلہ اپنے کان برباد کروا بیٹھا لعنت کروائی ان سے خدا نے اسی کو بولا اب تو لعنت ہی چاٹتا رہے گا. تو کیا کرتا رہے گا لعنت ہی چاٹتا رہے گا. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوچیں خدا نے سانپ کو سب سے زیادہ جو چلاک تھا وہ بنایا لیکن اس کو استعمال کس نے کیا شیطان ابلیس نے. آج بھی آپ دیکھیں جو صدر وزیر اعظم یا پھر ریلیجیس بہت بڑی ہائی کیلرجی پہ بیٹھے ہیں شیطان ان کو پکڑتا ہے. چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کا گھر ہے آپ کے گھر کے اندر شیطان یا ماں کو پکڑے گا یا باپ کو پکڑے گا. پتہ ہے کیوں انہوں پتا ہے انہوں پھڑ لو لیڈر ہے اے پورے کارنامے سنبھال لے گا. مثال کے طور پہ آپ برما کی میانمار کی حکومت کو دیکھتے ہیں نیا نام ان کا میانمار ہے. برما کی حکومت دیکھتے ہیں وہاں کرسچنوں کی بھی خون ریزی نسل کشی ہوتی ہے ان کا قتل عام کیا جاتا ہے. کیوں کیونکہ یہ بھڑ کے کہیں ہم پہ ہی نہ قابض ہو جائے. اور مسلمانوں کی بھی قتل عام کیا جاتا ہے ان کی نسل کشی کی جاتی ہے انہیں آئے دن مارا جاتا ہے. کیوں کیونکہ یہ ہم پر کہیں قابض ہی نہ ہو جائے کیونکہ ان کی اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں کا صدر وزیر اعظم شیطان نے پکڑا ہوا ہے بس وہ جو اس کے صرف بولنے کی دیر ہوتی ہے خون ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور شیطان یہی چاہتا ہے آپ دیکھتے ہیں یونان پاک 44 سے طریقے ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے شروع سے قاتل ہے خود شروع سے کیا ہے خونی ہے. اس کو خون پسند ہے وہ چاہے گنہگار کا ہو یا چاہے ایماندار کا ہو خون نکلنا چاہیے مرنا چاہیے. مرے گا تو اس کو سکون ملے گا. خدا یہ کبھی نہیں چاہتا. شیطان ابلیس ہمیشہ ہائی کیلرجی کو پکڑتا ہے. ہیرودیس کو پکڑا 2 سال کے بچے مروا دیے. فرعون کو پکڑا 2 سال کے بچے مروا دیے. کیا قصور تھا ان کا؟ بڑی بڑی سلطنتوں کو اور بڑی بڑی مملکتوں کو شیطان ابلیس پکڑتا ہے اور ایسے کام کرواتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور یہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ جبرائیل دانیل کو کہتا ہے 21 دن پہلے ہی تیری سن لی گئی تھی لیکن مجھے کس نے روک رکھا تھا؟ کس ملک کا موکل تھا وہ؟ صحیح بتا رہے بالکل صحیح جواب فارس کے موکل. فارس کسے کہتے ہیں؟ مادی فارس. آج کا جو ایران ہے آج کا جو اس نے اوپر مجھے روکے رکھا تھا اس کے موکل نے یعنی شیطان جو اس کے اوپر براجمان تھا جو اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا اس نے مجھے 21 دن نہیں آنے دیا. پھر میری مدد کے لیے کون آیا؟ میکائل میری مدد کے لیے آیا تو پھر میں تیرے پاس آیا. آپ سمجھ رہے ہیں کتنے اسٹرانگ ہولڈز ہیں. اسپرچول وارفیئر کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا. اسپرچول وارفیئر کے لیے 3 چیزیں ہونا بڑی ضروری ہے. ابتدائی روزہ دعا اور یہ کلام. آپ کی جنگ ان سے جو نظر نہیں آتے. کتنی مشکل جنگ ہے دنیا کی سب سے خوفناک جنگ ہے آپ کی جنگ ان سے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں.
दाऊद नबी कहते हैं खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मेरे दुश्मन को मुझे दिखा दिया। जब आपको पता ही नहीं वो है क्या, तो आपको ये भी नहीं पता वो आपका कर क्या सकता है। ऐसे 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 चीर फाड़ कर देगा 2 मिनट में, पता भी नहीं चलेगा। अम्मा हवा के पास गया, कितने मिनट में उसको गुमराह कर दिया, विद इन सेकेंड। मिनटों की बात नहीं है, सेकंड्स के अंदर। सेकंड्स की गेम होती है। हम गाते हैं शैतान है पांव के नीचे, शैतान पांव के नीचे नहीं होता, हम खुद पांव के नीचे होते हैं। और हमें यह भी नहीं पता होता हम ये जो गा रहे हैं हम ऑलरेडी शैतान के नीचे ही है। विद इन सेकंड्स जब वो गुमराह करने पे आता है, उसे कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि आपका दुश्मन बहुत बड़ा है। उसको मारने के लिए, उसके साथ मुकाबला करने के लिए आपके साथ वेपन्स भी हैवी होने चाहिए, हैवी वेपनरी होनी चाहिए आपके पास बड़े बड़े इख्तियारात होने चाहिए। और उसके लिए स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए आपको कलाम खुदा, दो धारी तलवार और उसके साथ साथ जो है रोजा और दुआ, ये बुनियादी है। उसके बाद 3 और चीजें जो हम कभी सीखेंगे। अब जब देखते हैं कि सांप जो है वो हमेशा हाई कैलोरी के लोगों को पकड़ता है, तो खुदा के मन पड़ता है। लोग जो खाकसार सही बता रहे हैं, जो खाकसार होते हैं। और शैतान हाई लेवल के लोगों को पकड़ता है। बाइबल में कुछ बड़े गिने चुने लफ्ज है। खुदा किनको पकड़ता है? यीशु किनको पकड़ता है? निकम्मों को, बेवजूदों को, दोनों। और जो गलत कमीनों को। ये तीसरा लफ्ज है, कमीनों को। कमीनों को किनको? कमीनों को, बेवजूदों को और बेवजूदों को, नादानों को, बेअकलों को। आपको कुछ समझ आ रहा है? खुदा ने चुन लिया एक प्रोफेसर, और यीशु मसीह खुदा चुन रहा है, खुदा रूह कुदस चुन रहा है किसको? एक भिखारी को। प्रोफेसर और एक भिखारी का मुकाबला पढ़ाई में करा दिया जाए, क्या हो सकता है? ऐसे देखा जाए तो ऐसे ऐसे प्रोफेसर 2 मिनट में उसको फारिग कर देगा। लेकिन खुदा चुनता ही छोटों को है। हमेशा याद रखिएगा, ये एक बदन है। इस बदन के अंदर या खुदा आके रहेगा या शैतान आके रहेगा। पहली गल तो दोवें नहीं रह सकते, और दूसरी गल आप ये भी नहीं कह सकते या दोवें कोई नहीं, तो मैं खाली हूं। खाली नहीं हो सकता है। ए पांडे जो कोई ना कोई आएगा, इस बर्तन में किसी ना किसी ने आना है। अगर खुदा नहीं है तो शैतान है, और अगर शैतान नहीं है तो खुदा है। और ये दोनों कभी भी गन पॉइंट पे नहीं आते। आप इजाजत देंगे तो ही आएगा आपके अंदर, चाहे वो खुदा का रूह हो या चाहे शैतान इब्लीस हो। और जब आप देखते हैं कि कैसे शैतान इब्लीस बड़ों को चुनता है और खुदा चुनता है नकम्मों को, नादानों को, कमीनों को, हकीरों को, बेवजूदों को। तो मेरे साथ आप आयत देखिए। अब सुनिए शुरू से अंजाम की खबर। पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत। नए अहदनामा से मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया। पहला ग्रंथियों उसकी 28 है। पहला बाब, पहला ग्रंथियों और उसकी 28वीं आयत। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया। और खुदा ने दुनिया के हकीरों, कमीनों और बेवजूदों को चुन लिया। अच्छा 27वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है इसमें? बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। हालेलुया। बेवकूफों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। बेवकूफ वो जिनको अकल नहीं होती। बेवकूफ किन कहते हैं? आई हर किसी ने बेवकूफ कही है। अरबी जुबान का लफ्ज बेवकूफ किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ भी नहीं जानता, अननॉलेजेबल इंसान। बे का मतलब है नवाकिफ, वकूफ का मतलब है इल्म, जो इल्म से नवाकिफ है। हम लोग किसे बेवकूफ कही जाते? कोई भी गलत काम करे तो बेवकूफ जब आप देखते हैं लफ्ज है, तो खुदा बेवकूफों को चुनता है ताकि हाकिमों की हिकमत को क्या करें? वो नेस्त करें, पस्त करें। अब जब लफ्ज आप देखते हैं हकीर, 3 लफ्ज आए, हकीर, बेवजूद और कमीने। हकीर लफ्ज को जब आप उर्दू अदब में देखते हैं या उर्दू लुगत में जब आप देखते हैं डिक्शनरी में, तो इसके मतलब निकलते हैं अदना, या ऐसा कमी जात का, छोटा, हकीर, ख्वार, बेकदरो कीमत या गैर पसंदीदा इंसान। बेवजूद को जब आप देखते हैं कि जिसका कोई वजूद ना हो, जिसकी कोई जिंदगी ना हो,
اور جس کو کوئی زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ وہ نہ ہو، طریقہ نہ ہو، جس کی کوئی ہستی نہ ہو. لیکن لفظ جب کمینے کو دیکھتے، کمینے کا مطلب ذلیل و خوار، ذلیل بھی اور خوار بھی، چمار بھی کہتے ہیں اسے، بدخصلت بھی کہتے ہیں، لچا، بدماش اور حرام زادہ. اور کیا کہتے ہیں؟ حرام زادہ. حرام زادہ کسے کہتے ہیں؟ جو بنا نکاح کے جو بن نکاح کے بچہ پیدا ہو، اولاد پیدا ہو، اسے حرام زادہ کہتے ہیں. پنجابی میں اکثر کہتے ہیں حرام دے. یہ بہت بڑی گالی ہے، یہ بہت بڑی کیا ہے گالی. اسے اسکانڈرل بھی کہتے ہیں، اسے حرامی بھی کہتے ہیں، حرام دے. تو بائبل کہتی ہے کہ جڑے حرام دے، بغیرت نے، لچے نے، بدماش نے، بے وجودے نے، بنا انہوں نے کوئی ہستی نہیں ہے، ادنا نے، کمی ذات نے، خوار نے، بے قدر و غیرت نے، غیر پسندیدہ نے، ان کو پسند ہی نہیں کرتا، انہوں نے کوئی ہستی نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے انہوں نے، ذلیل و خوار نے، نادان نے، چھوٹے نے، خدا ان کو چنتا ہے. خدا نے جب مچھیروں کو چنا تو 10 قدم دور مچھیرے سے بدبو آتی ہے، لیکن خدا نے اس مچھیرے کو چنا. خدا نے کہا پطرس کو کہ پطرس ابھی تو جال پھینکتا ہے تو تم لوگوں کو پکڑتا ہے، ابھی تو جال پھینکتا ہے تو لوگوں کو پکڑتے تم ماہی گیر ہے. کیا ہے تو ماہی گیر ہے. میرا پاس میں تجھے آدم گیر بناؤں گا، تو کلام خدا پیش کرے گا اور تو لوگوں کی روحوں کو پکڑے گا. اور جب پہلا بار زمان کی کتابیں آپ دیکھتے پطرس نے کیا تو 1 2 3 یا 10 20 4 یا ہزاروں نہیں بلکہ 3 ہزار لوگ ایک ہی دن میں بپتسمہ لیتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے کے اس کی کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں. ہاللویا، خدا کے کلام کے لیے ایک بار زوردار تالی. خدا چھوٹوں کو چنتا ہے، اور یہ پیشن کوئی پیچھے کلام خدا میں یسایہ یرمیہ کی کتاب میں ہو چکی تھی کہ خدا ماہی گیروں کو چنے گا، ان کو چنے گا جن سے دور دور سے بدبو آتی ہے، ان کو چنا. آپ دیکھتے ہیں ایک خدا کا کاہن جو شاگرد تھا وہ لاوی کی نسل سے تھا، جس کو اب متی کہتے. وہ جو تھے وہ رومی سردار جو تھے یا رومی حکومت جو تھی ان کا ملازم تھا، وہ ٹیکس لیتے تھے، جزیہ، جن سے وہ نہایت نفرت کرتے تھے، نہایت ہی کرپٹ، جنہوں آج کی زبان نہیں حرام دی کمائی کر لیا. وہ تھا وہ بندہ، لیکن خدا نے اسی کو چنا. آپ زکائی کو دیکھتے ہیں، گولن کے پہاڑ پر وہ چڑھا ہوتا ہے کہ جب تو نیچے آئے گا تو آج مجھے کیا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے تاکہ کیا کروں، رکو. اور آگے جا کے نجات کب ملتی ہے؟ آج تیرے گھر میں نجات ہے. یہ جملہ کب کہتا ہے وہ؟ جب 4 گنا اور آدھا حصہ دے دیتا ہے. بے شک بے شک، جب وہ اپنا اعمال دکھاتا ہے. ایمان اس کا تھا وہ درخت پہ چڑھا، اور جب آپ انسائکلوپیڈیا میں دیکھتے ہیں نا وہ درخت کوئی وہ فوٹو جو آندے نہیں وہ نہیں ہے، وہ نہایت ہی اونچا درخت تھا، اس سے گر کے آپ مر بھی سکتے ہیں. اپنی جان پہ کھیل کے وہ چلا گیا. کتنا ایمان تھا اس کا، جان بھی نچھاور کرنی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا جب ایمان دیکھا خدا نے، امال دیکھے اس کے کام کیا ہے، جس سے 2 گنا لے اس کو 4 گنا واپس کر رہا ہے. کہہ رہا آج تیرے گھر میں کیا یہ ایمان اور امال دونوں کا ہونا بڑا کیا ہے. یہ بہت رولا ڈالتا ہے، اس کو ذرا بولنا یہ تھوڑی دیر بند کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلنا، تھوڑا سا بولنا آگے چلنا، بول دینا عبادت ہو رہی ہے. اچھا خیر، جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا جو بتا رہا ہے آپ کو اور مجھے کہ سانپ جو ہے وہ کل دشتی جانوروں میں کیا تھا، نہایت چلاک تھا، وہ چلاکوں ہی کو پکڑتا ہے، اور خدا جو ہے وہ چھوٹوں کو پکڑتا ہے اور استعمال کرتا ہے اپنے نام اور جلال اور اپنے کام کے لیے. تو عزیزو، انسان کو جب یہ لالچ دی گئی کہ تم پھل کھا لو گے تو تم کس کی مانند ہو جاؤ گے، نیک و بد کو پہچان سکو. تو خدا کی مانند کیا وہ تھے یا نہیں تھے؟ خدا کی مانند تھے. حالانکہ خدا نے اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی شبیہ پر پیدا کیا، تو خدا کی مانند وہ تھے کہ نہیں؟ زندگی ان کے پاس تھی، زندگی ان کے پاس تھی، جلالی بدن ان کے پاس تھے، اپنی شکل و صورت شبیہ پہ تھے وہ. اور کچھ بتایا خدا کی خصوصیت یاد کریں اور اس کو انسان پہ رکھ کے دیکھیں. محبت کرتے تھے، سچ بولتے تھے، قتل و غارت نہیں تھے کرتے، نیک و بد کو جانتے تھے.
ایسے ایسے کر رہے. اور کوئی نیک و بد کو نہیں تھے جانتے. جی صحیح وقاص کیا ہوا؟ اب آپ جانیے عزیزو خدا اور کیا کیا کر سکتا ہے. ذرا برڈ لیول پہ جائیں. اپنی مرضی اپنی مرضی. مرضی کر دی. آدم لوگ اور ماں حوا بھی اپنی مرضی کے مالک تھے. کائنات میں سب سے بڑی برکت کوئی آپ سے پوچھے نا تو یہی ہے کہ ہمیں خدا نے اپنی مرضی میں چھوڑا. ہماری اپنی خود کی مرضی، اس سے بڑی برکت کوئی ہو نہیں سکتی. قادر مطلق، پالن ہار، کیا یہ آدم تھا؟ کیسے تھا؟ خدا نے اس کو وہ باغ بننے کے لیے بولا تھا اور بننے کے بعد کسی کو پال سکتا ہے آدم؟ قادر مطلق. نہیں. کیا کوئی فرشتہ قادر مطلق؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرا، ہر جگہ پر موجود ہونا. ہر جگہ پر موجود ہونا. باتیں نہیں کریں. ہر جگہ پر موجود ہونا. کیا آدم ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے پوری کائنات؟ قادر مطلق پالنے والے کا مطلب ہے کل کائنات کو پالنے والا، آسمان سے لے کے زمین کے نیچے پتھر تک کو پالنے والا. پتھر کے نیچے جو کیڑا ہے اس کو پالنے والا. ہر جگہ موجود بھی نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھتے ہیں ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا. کیا آدم ہے؟ نہیں. کیسے نہیں؟ اسے علم ہوتا تو وہ کبھی نہ کھاتا. علم ہوتا تو کبھی نہ کھاتا. اس کو علم تھا نہیں کھانا تھا، لیکن علم اس تھا نے پھر بھی کھایا. کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا کہ ان کھائے گا تو کی ہوئے گا. تو اس کو اس چیز کا علم تھا. وہ اس سے علاقہ رکھتا تھا. وہ اس کے لیے کوئی چیز ایلین نہیں تھی، اجنبی نہیں تھی. وہ اس چیز سے علاقہ رکھتا تھا کہ ہاں جی مجھے بتایا گیا. اور اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک جواب دیا تھا، ہر ایک چیز کا علم اسے تھا کہ نہیں؟ تو پھر نیکو بد کا کیا ہوگی؟ ہر ایک چیز کا خدا ہمیشہ یاد رکھے گا انسان دے ہتھے کبھی بھی سب کچھ نہیں دے سکتا. انہوں پتا ہے دل دے خیال شروع سے کی نے برے نے. تو آپ دیکھتے سنیں اس کے دل کے خیال شروع سے کیا ہے؟ برے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو جو علم رکھتا ہے وہ زندہ خدا باپ ہے، اور ہر ایک چیز کو جو پالن ہار ہے، جو کھلا پلا سکتا ہے وہ زندہ خدا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا، ہر ایک چیز کو پالنے والا، اور ہر ایک جگہ پر موجود جو ہے وہ زندہ خدا ہے. اسے آپ انگلش ٹرمز میں کہتے ہیں اومنی پریزنٹ، اومنی سائنس اور اومنی پورٹنٹ. اومنی پریزنٹ جو ہر جگہ موجود ہے، اومنی سائنس جو ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے، حکمت کل بھی سے کہا جاتا ہے، اور اومنی پورٹنٹ یعنی کہ قادر مطلق، سب سے طاقتور، ہر ایک چیز کو پالنے والا. تو خدا کے پاس یہ ساری صفتیں تھیں، لیکن آدم اور حوا کے پاس یہ صفتیں نہیں تھی. اسی چیز کی اسے لالچ دی گئی کہ تم یہ سب، اسی چیز کی اسے کیا دی گئی تھی؟ لالچ دی گئی تھی، اور اسی چیز میں وہ پھنسا. اور عزیزو جانتے ہیں آپ جب وہ پھنس گیا تو یہاں پر ہم ایک اور روحانی طور پر چیز دیکھتے ہیں. خدا کو اتنا برا ہی کیوں لگا؟ یار آپ دیکھیں کہ کیسے سلیمان بادشاہ نے 1000 شادیاں کی، معاف کر دیا انہیں. پولس رسول نے تو خدا کے مقدسین کا قتل کیا، انہیں مارا، بالوں سے گھسیٹ کے. کبھی اس میسج پہ آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پولس رسول مارتے تھے لوگ. ایک مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، تو بال بھی کٹا دے تو بائبل جب 8واں اور 9واں باب پڑھتے ہیں تو ہاتھوں پیروں کو باندھ کر بالوں سے گھسیٹ کے. کیسے؟ باندھا ہوا ہے پیروں سے بھی، گرو ذرا نہیں. آپ دیکھیں عورت پاؤں بھی باندھے ہوئے اور ہاتھوں کو بھی باندھا اور ایسے گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے اور قید خانے میں ڈالتے. تو خدا نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ معاف. ان کو بھی کیا کر دیا؟ معاف. تیرا پھل کھانے کیوں انہوں ناگوار گزرے؟ سخت منع میں نافرمانی، وہ قتل کیے جا رہے ہیں، ان کو معاف کر دیا. داؤد نبی منو وچ گناہ دے جمیا میری، اتنا خوبصورت آپ نے زبور بھی گایا کہ جو تو کہتے ہیں میں ماں کے پیٹ سے گناہ گار تھا اور میں نے گندگی کو، گناہ کو نگلا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے. قتل بھی ہوا ان سے، زنا کاری بھی ہوئی، مردم شماری بھی، اور بھی بہت کچھ. ان کو بھی معاف کر دیا خدا.
یہ آدم اور ہوا نے ایسا کیا کیا تھا؟ حالانکہ کھایا تو ایک پھل ہی تھا، نافرمانی کی تھی تو کر دیتے معاف. جی حکم عدولی کی. جی انہوں نے ایک دوسرے پہ ڈالا، اپنی غلطی نہیں مانی، اپنی غلطی نہیں مانی. مجھے ہوا نہیں پلایا، ہوا نے بنا. اچھا پوائنٹ. آپ دیکھیں کئی ساری وجوہات تھیں جس سے خدا کو بہت زیادہ غصہ آیا. اقرار کر لیتے تو اقرار کر لیتے تو کیا ہو جاتی؟ معافی ہو جاتی. اچھا کیا کہا جی؟ آدم سے پوچھا گیا تو انہیں کیا ہے؟ میں نہیں آیا. دوجا اماں نو پوچھا تو انہیں کیا؟ میں نقاش نے پوایا. نقاش. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس خداوند جب ہمیں حکم دے رہا ہے پھر وہ اس سے پہلے آ کے پوچھتا بھی ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ آدم تو کہاں؟ کیا خدا کو نہیں تھا پتا کہ وہ کہاں ہے؟ پتا تھا. پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ خدا اس سے پوچھ رہا تھا کہ تجھے تیرے ہونے کے باوجود یہاں پہ ایسا ہوا، اس لیے تیرے ہونے کے باوجود کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ ایسا ہوا. نہیں یہ بات پوچھ کیوں رہا تھا؟ خدا کو نہیں تھا پتا؟ خدا کو پتا تھا کہ گناہ کرتے ہیں. اپنے منہ نکلے، اپنے منہ سے بتایا نا کہ میں صحیح اپنے منہ سے بتائے کہ میں نے کیا کیا، یا پھر یہ سمجھ لے کہ خدا کو نہیں پتا اور میں کیا کر لوں؟ خدا سے معافی مانگ لوں. کیا کر لوں؟ خدا سے معافی مانگ لوں. لیکن عزیزو ایک اور چیز تھی جو خدا کو ناگوار گزری. یہ ساری باتیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور بھی چیز تھی جو خدا کو ناگوار گزری. مثال کے طور پہ خدا آیا، خدا نے آدم سے کہا کہ آدم تو نے یہ پھل کیوں کھایا؟ تو نے کیا؟ اے خداوند کیا لفظ تھے وہ؟ جو عورت تو نے میرے ساتھ کری ہو. ہاں آپ سمجھ رہے یہ جو تو نے میرے واسطے جو کیا سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی کہ خدا پہ ڈالنا تھا نا کہ تیری غلطی کی وجہ سے یہ ہوگا. کئی گناہوں میں، کئی ان کی حرکتوں میں ایک یہ کام بھی تھا، وہ خدا پہ الزام لگا رہے کہ بھائی میں نے کیتا، اے عورت جڑی تو بنائی ہے، یہ عورت جڑی تو بنائی ہے تا گناہ ہے، نہ تو عورت بناتا تے نہ گناہ ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوچ خدا پر الزام لگایا جا رہا ہے. کس پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ خدا پر. تسی کوشش بھی کر لو نا خدا معاف کر دے گا. انہیں قتل معاف کر چڑے تھے اور ہی خدا دے لوگ ہی نے جنہ قتل کیتے ہیں. ہزار شادیاں کر کے بت پرستی کروائی. پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں دنیا آج بھی مر رہی ہے بت پرستی میں. مسیح جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں وہ بت پرستی میں مر رہے ہیں. خدا نے اس کو بھی معاف کر دیا. لیکن آپ دیکھیں یہ گناہ بڑا ناگوار تھا. ان مقدسین نے کبھی خدا پر الزام نہیں تھا لگایا، بلکہ جو زبور ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرے ہی حضور وچ بدی کی تھی. وہ کہتے ہیں اگر ہم کسی کو گالی بھی دے دیں نا تو ہم نے تیرا گناہ کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ کریں تو خدا ہم نے تیری حضوری میں گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر. لیکن یہاں پر ہمارا باپ کیا کہہ رہا ہے کہ تو جڑی ابھی بھی بنائی تھی، تم نے یہ جو عورت بنائی تھی، تم نے یہ جو کیا تو اس کی وجہ سے میں بھی ننگا ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے. پہلے تو خدا جب آئے، آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا ہمارے لیے روتا ہے، وہ ہمارے لیے پریشان ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے نہایت ہی افسردہ ہوتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ جب پھل کھا لیا تب ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی. اور اس کے بعد جب جا کے یہ بھی کہا کہ آدم تو کہاں ہے کہاں ہے، انہوں نے ایک دوسرے پر ڈالا اور اپنا گناہ بھی نہ مانا، بلکہ ایک دوسرے پہ کیا کرنے؟ الزام تراشی کرنا شروع ہو گیا اور خدا بھی الزام تراشی کر دی. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. خدا پر الزام لگا رہے. آج آپ خدا پر الزام لگاتے کہ نہیں؟ ہمارے کئی بہن بھائی ایسے جڑے کہتے ہیں تو ساڈی سندا ہی نہیں، میرا اے ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، میں انہیں سے تو دعا کرنی پئی، میں آ کرنا پیا، میں وہ کرنا، تو ساڈی سندا ہی نہیں. یہ وہ گناہ ہے جو آپ خدا پر، خدا روح القدس پر اور خداوند یسوع مسیح پر الزام لگا رہے ہیں، جس کی معافی نہیں ہے. اور بھی 2-3 چیزیں تھیں لیکن یہ بنیادی چیزیں تھیں. اور کیا چیزیں تھیں؟
خدا پر ایمان ختم ہو گئے تو گل کی نہیں مان لی؟ شیطان خدا آپ سے کہہ کے گیا کہ بھائی صاحب یہ نہیں کرنا آپ نے، وہ آگے کہہ رہا ہے یہ کر لو، اے تے تسی نویں نامے چ ویندے خدا نے قتل نہ کرو تے پولوس تے وڈی جاندا ہے، پھر انہوں معاف کیوں کر چھڑے؟ خدا نے کہا زنا نہ کرو تو انہیں 1000 شادیاں کر لیا سلیمان بادشاہ نے. یہ میں نے 2 آپ کو بڑے کیلیبر کے لوگ بتائے تو خدا نے انہیں بھی معاف کر دیا. تو یہ بھی شیطان کی طرف چل گیا تو اس کو کر دیتے معاف. کیوں نہیں کیا؟ تو گناہ تو کوئی بھی نہیں قبول کرتا. چلے اس بات کو فی الحال بول دیں، اس پہ تو ہم نے ابھی کرنا ہے فوکس. پھر بھی اس کو کیوں نہیں معاف کریے؟ یاد رکھیے گا یہ گناہ جو بے ایمانی کا گناہ ہے، جو ایمان ہی ختم ہو گیا، یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا نے آدم کے لیے پہلے کس کو بنایا؟ روشنی کو. پھر کس کو بنایا؟ تاریکی سے جدا کیا روشنی کو. پھر زمین کو بنایا، پھر سمندر کو بنایا، پھر تمام حشرات کو بنایا، پھر نباتات کو بنایا، پودوں کو بنایا، کیڑے مکوڑوں کو بنایا، چوپاہوں کو بنایا، موسموں کو بنایا، سردی گرمی خزاں بہار کو بنایا، دن اور رات کو بنایا، نہایت ہی خوبصورت ایک باغ عدن بنایا جو کہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا. خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا آدم پہ. نبی رسول مرتے رہ گئے، پوچھتے رہ گئے، ان کو نہیں بتایا میں کون ہوں. خدا نے ہر ایک چیز آدم کے لیے بنائی، ہر ایک چیز کو بنایا، ملکی ویز بنایا. آپ دیکھتے دودھ اور شہد کی ندیاں بھی وہاں پہ بہتی ہوں گی. خدا نے آدم کے لیے سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے کیا تو گل وہی منی جس نے تیری کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ الٹا تینوں کی کرنے لگا ہو حلال ہی کرنے لگا. ایسا کرتے ہیں ہم کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آج امریکہ چاہ کے لگی ہے، کس کس کو درد ہوتا ہے امریکہ میں آگ میں؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب. درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو درد ہوتا ہے. چلے آپ کو تب درد ہوا تھا جب آپ کو چیزوں کا نہیں تھا پتا، لڑ پڑے تھے. کیوں آپ اس سے لڑ رہے ہیں؟ مجھے ایک بات تو بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں. آج ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ خدا ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. وہ تیسرا بندہ آ کے کچھ بھی نہیں جو کر رہا ہم اس کی مان رہے ہیں. سافٹ کارنر ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا. کسی مسیح کے اوپر ظلم ہو تو سافٹ کارنر ہوتا ہے ہمارا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اتنے اگ لگی ہے، یہ تینوں آ کے غیر قوم والے کر رہے ہیں، تھی انہیں لڑن دے ہو، آ کے تمہارا گھر چلاتے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ 2 پیج پھاڑیں گے، بولیں گے اس کو لمحے پاؤ، اور آپ کے ساتھ پورا محلہ لمحے پایا ہوگا. کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کے اندر بندے بندے کی شادی تے بی بی کی شادی کون کراتا ہے؟ امریکہ میں 2005 میں سب سے پہلے جو قبولیت ہوئی، اور وہ بندہ کون تھا؟ براک حسین اوباما. 2 کام انہوں نے کیے جس کی وجہ سے دوسری بار وہ صدر بنے. ایک abortions legal in Christianity کے اندر abortion legal ہے. اب بندہ پوچھے تینوں کرسچینٹی کا چیز بھی پتا ہونا، تو ہے کیا؟ تیری کیا حیثیت، کیا اوقات کہ تو کرسچینٹی کے بارے میں بات کرے؟ دوسرا انہوں نے کی تھا gays lesbian marriages allowed. بندہ بندے نہ شادی اور بی بی نہ شادی، یہ امریکہ کرتا ہے. یہ اس پہ کبھی کنڈیم نہیں انہوں نے کیا. کبھی آپ نے اس پہ انگلی اٹھائی کہ تو میرے باپ میرے خدا کی بے عزتی کر رہا ہے؟ اس کائنات کے اندر ایک ہی جگہ پہ چرچ ہے، چرچ آف سیٹن. کہاں پہ وہ؟ وہاں پہ جہاں یسوع مسیح کی فوٹو لگاتے رومن کیتھولک، وہاں انہوں نے شیطان کی فوٹو لگائی، سلیپیں الٹی لگائی ہیں. اس کائنات کے اندر ایک ہی جگہ پہ چلتے. کیا کبھی آپ نے اس کو کرٹیسائز کیا؟ کیا ویڈیو بنائی کہ یہ امریکہ جو ہے ہمارے خدا کی بے عزتی کر رہا ہے؟ ادھر وہاں پہ آپ کتاب کو جلاتے ہیں، یہاں پہ چرچز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں دیکھے، وہاں دیکھے جہاں پہ ہوتا ہے یہ کام. وہ وہاں نہیں جا سکتے، اتنے دکھا نہیں سکتے نا. آپ اور میں جب ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے، سلیبہ لے کے جانے ہیں، سلیبے لے کے جو جاتے، کبھی دوسرے دن جا کے خبر نہیں سلیب کی کہ سلیب پہن کی طرح حال ہے، بھراوا کی طرح حال ہے. وہ جو آلریڈی پڑی ہوتی ہے اس پہ کتے موت رہے ہوتے ہیں، جانور ہگ رہے ہوتے ہیں، اس پہ پرندے پوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی سلیبوں پہ آپ جو آیتیں لکھ کے لے کے جاتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی پھانسی لگانے کا دل کیا ہے؟ اپنے آپ کو کبھی چپیڑے مارنے کا دل کیا ہے؟ اپنے آپ کو کبھی گناہگار کہا ہے آپ نے؟ بائبل یہی کہتی ہے بیٹا پہلے اپنے گربان سے
پہلا اپنے گربان چ پھر وہ کسی اور آپ اور میں اپنے پادریوں کے منہ لگا دیتے ہیں اوپر آئے لکھ کے پوسٹر چپکا دیتے آٹے کے ساتھ دوجے دن یہ تھلے ڈگے ہوتے ہیں نال گٹر واگرے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کھجوروں کے اتوار والے دن بندہ کھجورے لے کے آیا, میں نام نہیں لوں گا یہ سامنے رہتے ہیں, کھجورے لے کے آیا, بعد میں جب لایا ہے اسی ٹائم گٹر کھول لگا. اب اس کے گھر کے آگے گند پڑا ہوا ہے, انہیں کھجوروں کے ساتھ صفائی کرتا آگے بھیج دیتا. کبھی اپنے آپ کو لعنت دینے کا دل کیا ہے؟ جہاں امریکہ کی سائڈ ہے بھائی, امریکہ آپ کے گھر آٹا ڈلواتا ہے, کون ڈلواتا ہے آٹا؟ کون ڈلواتا ہے آٹا؟ کامن سینس کی بات نہیں, کون ڈلواتا ہے؟ خدا کہتے ہیں اس بائبل کو پڑھو, کبھی پڑھا ہے؟ خدا کہتا ہے ڈیلی دعا کرو, کبھی کی ہے؟ آن لائن ویورز بھی ہمارے, خدا جو کہتا ہے وہ کوئی نہیں کرنا, انہوں نے ہمیں مانتا ہے انہیں جا پیچھے چڑھن گے. شیطان ایسے ورگلاتا اور وہ بھائی غیر قوم سے جا کے لڑ پڑا. آپ کو پتا اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا تھا؟ آپ اور میں اپنی بیوقوفی میں مارے جاتے, نال دنیا میں مرواتے. کن چکروں میں پڑے ہیں آپ؟ کیا ہے دین آپ کا؟ کیا ہے آپ کا ایمان؟ کبھی کلام کو نہیں پڑھا آپ نے؟ اور بھائی چاہے غزہ میں مرے, چاہے اسرائیل میں مرے, امریکہ میں مرے, پہاڑ میں مرے, ایران میں مرے, عراق میں مرے, ہے تو انسان کی خدا کی شکل و شبیہ پر ہی. وہ جو مروا رہا ہے اس کے پیچھے جائے نا. مروا کون رہا ہے؟ اس کو وہ مروا رہا ہے جس کو یسوع مسیح ہرانے کے لیے آئے تھے, ہرا کے چلے گئے, آج ہم نے اپنے اوپر چڑھایا اسے, شیطان ابلیس. ان قوتوں کے پیچھے جو کام کر رہے ہیں ان کو جا کے پکڑے نا. آپ کے فادر آپ کو بت پرستی کرواتے, کبھی ان کے خلاف دیا بیان آپ نے؟ آپ کے پادری پرپٹوں پہ بھی ناچ رہے, روڈ پہ بھی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے یسوع کے نام میں, کبھی وہاں پہ جا کے آپ نے وہ کیا ہے احتجاج؟ تو کیوں ان سے لڑ رہے ہیں آپ؟ کیا لینا دینا آپ کا امریکہ سے؟ ہمارا گھر میں بھائی بتوں کو چاٹ رہا ہوتا ہے, بچوں کا بپتسمہ کروا رہا ہے, ناچ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, کون سی زبان میں دعا کر کے اسے غیر زبان کہہ رہا ہے. انہوں نے ہے اکثر منع نہیں کیتا کہ پتر سمجھ جا ورنہ بیچا دی آنکھ چھین. یہ تھا گناہ جس کی وجہ سے خدا پھر سے شاکڈ. یار یہ کیا ہے؟ کہتا ہے انسان کو بنانے میں میرا دل کیا ہوا؟ ملول ہوا, پچھتایا ہوں میں اس کو بنا کے. کیا خدا نے چاہ کے بنایا, کیا کیا کیا, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں خدا نے کہا تھا کہ اگر تو نے یہ گناہ کیا, اگر تو نے پھل کھایا سو تو مرا. لیکن الوہیم کا شکر نہ کیجئے, جب بیٹا تھا اس نے کہا خداوند اے باپ, اے خدا ان کو چھوڑ دے, ان کی جگہ پر بھی میں ہی مروں گا, ان کی جگہ پر بھی میں ہی مروں گا. یسوع مسیح کو دیکھیں وہ ہمارے لیے مرتا ہے. آپ دیکھیں اسحاق کو مارنا تھا لیکن خدا کو اس نے کہا کہ خداوند نہیں, اس کا بیٹا نہیں بنے گا بلکہ میں مروں گا. برا مہیا کیا گیا. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک یسوع کھڑا ہے اور ایک برابا کھڑا ہے. برابا عبرانی زبان دو لفظوں کا مشرن ہے, دو لفظوں کا پیچ اپ ہے جس میں بر اور ابا. بر کہتے بیٹے کو, ابا کہتے باپ کو. باپ کا بیٹا یسوع مسیح نے کہا خداوند یہ بھی تو کسی کے باپ کا ہی بیٹا ہے, اس کو چھوڑ دے, اس نہایت گنہگار کے لیے بھی میں نہیں مروں گا. آج تک وہ ہمارے لیے جان دیتا ہے. تم جب جان بوجھ کر گناہ کرتے ہو تو اسے اعلانیہ ذلیل اور مصلوب کرتے ہو. عبرانیوں کے خط کی آیت. بے ایمانی ہو گئی, ایمان چھوڑ دیا خدا پہ, الزام لگا رہا ہے خدا پہ. کیا لگا رہا ہے خدا پہ؟ الزام لگا رہا ہے. اور ایک اور چیز اور سنیے, اس کو پتا تھا خدا کی شکل و صورت اور سبھی پر تو ہم ہیں ہی, لیکن ہم اومنی پریزنٹ تو نہیں ہے نا, ہم اومنی پوٹنٹ بھی نہیں ہے اور ہم اومنی سائنس بھی نہیں ہے. ہر ایک چیز کا اختیار تو نہیں ہے ہمارے پاس, ہم ہر ایک چیز کو کھلا بھی نہیں سکتے, ہر ایک چیز کا علم بھی نہیں ہے اور قادریت مطلق بھی نہیں ہے ہم تو. اے بن نہیں آ دیتی ہی رشوتوں نے شیطان نے کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ. خدا کی مانند وہ آلریڈی تھے, لیکن عزیزوں خدا کی یہ بھی ایسی خصوصیات ہیں جو انسان کے اندر ہیں. اب آپ سوچ رہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟
اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ شیطان ابلیس آسمان پر یہی کرانا چاہتا تھا کہ میں خدا کے تخت سے بھی اپنا تخت اوپر لگاؤں گا، میں خدا کے ستاروں سے بھی اوپر چلا جاؤں گا، میں خدا کے بادلوں پہ چڑھ جاؤں گا، میں شمالی اطراف کی طرف جہاں یسوع مسیح بیٹھے یا جہاں یسوع مسیح آ کر 1000 سالہ بادشاہی کرے گا وہاں میں بیٹھوں گا۔ پنجویں، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں۔ خود کی پرستش، انسانی پرستش، مخلوقات کی پرستش، انہوں نے کہا اچھا ہو تو میرے ٹھڈے مار کے کاٹ چھڑی اے کرے گا۔ آدم بھی یہ چاہتا تھا کہ میں با اختیار ہو جاؤں، میں کسی کی محکومی میں نہ رہوں۔ عورت کا سر کون ہے جی؟ مرد کا سر کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کا سر کون ہے؟ خدا۔ وہ چاہتا ہے میں اس محکومی تو نکلا، اے اتے یسوع اتے خدا، میں ٹاپ پہ آنا چاہتا ہوں، جو شیطان چاہتا تھا۔ لالچ۔ ابتدائی گناہوں میں جب آپ دیکھتے ہیں 3 بڑے گناہ جو انسان کے اندر نہیں ہونے چاہیے: لالچ، جیلسی اور جھوٹ۔ جھوٹ کے میں خدا تو اتنے ہیں سب تو بڑا جھوٹ۔ لالچ اے مینوں چاہیے دی ہے، اختیارات چاہیے، اور جیلسی اے میں کیوں گے۔ یہ ساری کوالٹیز جو شیطان ابلیس کے آسمان پہ تھی وہ ساری کی ساری باپ آدم اور اماں حوا میں آ گئی۔ کیسے برداشت کرتا اسے؟ ہر ایک چیز اس کے اندر آ گئی جو وہ میرے خیال سے دکھنے میں وہ پھر ابلیس ہی لگ رہا ہوگا۔ یہودا اسکریوتی کو آپ دیکھتے ہیں، جے مسیح کو جا کے معافی مانگ لیتا ہے تو مسیح نے انہوں معافی کر دینا ہے، کی کر دینا ہے، لیکن کی ہویا جا انہاں کو گیا جنہ پہلے ہی تہس نہس انہوں کیتا، انہاں کو چلا گیا، انہاں کو کی کیتا، انہاں ایسا انہوں لپیٹا ماریا اپنی مرضی دے نال ہی جا کے کی ہو گیا، دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، خودکشی کر لی، حرام موت مار گیا، ناپاک موت مار گیا۔ معافی مانگ لیتے نا، وہی آدم والا کام کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے آج شروع سے انجام کی جو خبر آج ہمیں دے رہا ہے کہ پتر تو ہی معافی مانگ لے، تو کام نہیں کیتا، مانگ لے میرے معافی کو، آیا چک جا، تو کدوں مار جائے تینوں نہیں پتا، تو کدوں مار جائے تینوں نہیں پتا، آ جا چک جا۔ ایک اور چیز، وہ کسی کی محکومی نہیں چاہتا، کہتا ہے میں بااختیار ہو جاؤں، میں نہیں رہنا خدا دے اندر، اور میں خود خدا ہوں۔ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، سیموئل کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں، پہلا سیموئل، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں، پہلے سیموئل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں انتخاب کیا جاتا ہے کہ ہمیں بادشاہ چاہیے۔ قوم بنی اسرائیل کا کہتی ہے ہمیں انسانوں کی طرح ایک بادشاہ چاہیے جو ہمارے آگے آگے چلے گا، سب نظر آئے، سب کمانڈ کرے۔ اچھا، ہم قوم بنی اسرائیل کے تو اس ایکٹ کو غلط کہتے ہیں، جو کہ ہے بھی، لیکن جب آپ پیچھے قضات کی کتاب پڑھتے ہیں نا، قاضیوں کی کتاب، وہاں پہ آپ کو اس کا تھوڑا بنیاد نظر آئی جہاں بیج ہوئے گی۔ مثال کے طور پہ قضات 17 باب اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا تھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ یشوا بھی نہیں ہے، موسیٰ بھی نہیں ہے، قاضیوں کا دور آ چکا ہے۔ کچھ اچھا بھی کر رہے تھے قاضی، کچھ برا بھی کر رہے تھے۔ تو قاضیوں کی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے، کچھ برا بھی ہو رہا ہے، لیکن جب کہا گیا، اس کا تعلق آدم اور حوا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہا گیا کہ سانو چاہیے جی او بادشاہ جڑا ساڈے اگے اگے چلے، تو آپ جانتے وہ کتنا ناگوار گزرا تھا خدا کو۔ کیوں گزرا ہوگا؟ ایک اس کی کیا آپ سمجھ سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کیوں ناگوار گزرا خدا کو وہ یہ بات؟ خود ان کا بادشاہ تھا، خود ان کا بادشاہ تھا۔ ایون دو آپ دیکھتے ہیں اس سیموئل کو اتنی ناگوار گزری، خدا نے کیا خون نہ کرنا، انہیں پھٹکا کر دے کہ نہیں، مار دیا کہ نہیں، اتنی غیرت تھی خدا کی اس کو، اور خدا نے بھی اس کا گناہ نہیں مانا، انہوں نے کہا ٹھیک کیتا ہے، اے میرا حکم سی میں دیتا سی، چل تو نہیں کرے گا تو میرے کاہن نے ٹھیک ہے، کون کریں گے؟ میرے کاہن کریں گے۔ اس نے جا کر وہی پہ اسے اتار دیا، ختم کر دیا، بھسم کر دیا، مار ڈالا اس کو۔ خدا کو بھی بڑا برا لگا اور سیموئل کو بھی بڑا برا لگا، پتہ کیوں؟ اب قوم بنی اسرائیل وہی حرکت کر رہی تھی جو شیطان ابلیس نے کی، پھر ہمارے باپ آدم اور اماں حوا نے کی۔ وہ کہہ رہے تھے تو نہیں چاہیے بندہ لیا جڑا نظر آئے، جڑا سانو حکم دے، جڑا ساڈے اگے اگے چلے، جڑا سانو کمانڈ کرے۔ حالانکہ یہ بات کوئی اتنی بھی بری نہیں تھی جو خدا کو لگتی، یہ سوچے اتنی ناگوار گزری اس کو
اور اس قوم بنی اسرائیل کے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ تھا یہ. انہوں نے کہا میں تمہارا خدا نہیں, میں تمہیں وقت سے پہلے نہیں دیتا سب کچھ, لیکن کی چاہیے بندہ چاہیے. تو پھر خدا نے کیڑا دیتا کی کرے گا تواڈے نال تے تواڈی نسل نال بربادی ہی کرے گا. خدا نے ڈیفیکٹڈ پیس اسے چن کے دیا, نیگیٹو پیس چن کے دیا. ایسے ہی ہے, خدا نے نیگیٹو پیس چن کے دیا, ڈیفیکٹڈ پیس چن کے دیا, 2 نمبر بندہ قوم بنی اسرائیل کو دیا. ایسا ہی ہے جی. کیا خدا, آپ یہاں پر بھی خدا کا فضل اور اس کا رحم دیکھیں. اگر کئی کہتے ہیں نا یسوع مسیح یہاں کا فضل ہے, وہ نہایت ہی دنیا کے جھوٹے ترین لوگ ہیں, شیاطین کی اولاد ہیں, چاہے وہ جو بھی. فضل آدم سے بھی پہلے کا ہوتا ہے, شیطان سے فضل ہے کہ نہیں. اس جواب کو بھی دیکھیں گے. اچھا اس کو مار کیوں نہیں دیتا خدا؟ انے وال لائی اندر لاشیں لاشیں. روز آپ 1 منٹ کا دیکھو, ایک ڈاکیومنٹری تھی 2024 جو ختم ہوا ہے, انہوں نے بتایا دنیا میں اندر اتنی موتیں ہوئی اس سال میں, پیدائشوں کا بھی بتاتے ہیں اور میتوں کا بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے لوگ مرے 1 منٹ میں, تقریباً پتہ نہیں کتنے ہزار بتا رہے ہیں, 1 منٹ میں اتنے ہزار بندہ لنگا جا رہے ہیں. اتنے آدمیوں کو مارے جا رہا ہے, خدا اسے مار ہی دے, شیطان کو مار کیوں نہیں دیتا؟ ان دونوں سوالوں کو دیکھیں گے, لیکن پہلے اس کا اس کا فضل ہی, اس کا رحم ہی ہے. مانگ لے معافی مانگ لے, لیکن کیا وہ مانگے گا؟ نہیں مانگے گا. کیا شیطان ابلیس معافی مانگے گا؟ تو پھر یہی اور ٹھیک نہیں, یہی ٹھیک ہے, ہم مانگتے معافی. ارے پیڑے کام چھڑ, او بھائی جان, او ہیلو, کس دیدی سے لگا ہوا تھا کیا آپ اور میں, اس کو کہتے ہیں کجرو نسل یا پھر ٹیٹ ہو جانا. کیا ہو جانا؟ ٹیٹ ہو جانا. آپ اور میں ہوتے کہ ٹیٹ ہیں. تسا اپنے گھر کدی نوٹ کرے گا, اپنے اپنا ٹیسٹ دینا, ابا جی اے دیکھو اے کام لیا ہے بت پرستی, اے نہیں جے کرنی, ایتھے نہیں جے جانا, اے کام نہیں جے کرنا. کیا کرے گا باپ؟ اچھا وہ اپنے بال کٹوا لیا, وہ خود کاٹنا کے بعد. شیطان ابلیس سے بھی بڑے ڈھیٹ ہیں. اسی شیطان ابلیس تو ہی بڑے ڈھیٹ ہیں. شیطان ابلیس کی کیا اوقات ہے؟ انسان ایک ایسی نسل بن جاتا ہے جب وہ ڈھیٹ ہوتا ہے. نہ شیطان توبہ کرتا ہے نہ ہی کرنے توبہ. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دوزخ بھی اور نہیں بنی ہے تو نال اور لوکاں سے بنی ہے, چلو ابھی تک مارا اسی لیے نہیں, اس کا فضل ہے بھائی. آپ اور میں ڈیلی گناہ کرتے کہ نہیں, تو مارتا ہے کہ نہیں, نہیں مارتا, یہ فضل ہے اس کا. آدم کو بھی مار دیتا, شیطان ابلیس کو بھی مار دیتا, لیکن اس نے کہا چلو توبہ کی نوبت, آخرت تک توبہ کی نوبت ہونی چاہیے. ساؤل ڈیفالٹر اور ڈیفیکٹڈ پیس تھا کہ نہیں, نہایت ہی کمپلیٹ اور نہایت ہی زبردست آدمی. یہاں پر بھی فضل دیکھیے اس کا. منگیا لوکاں نے بندہ, تو خدا نے وہ بندہ دیتا جو پوری قوم بنی اسرائیل جو A1 سی, لاجواب تھا شخصیت میں, روحانیت میں بھی اور جسمانیت میں بھی. یہ واحد بندہ وہ ہے کہ جب نبی اس پر دعا کرتے تو یہ کون سی زبان بولنا شروع ہو جاتا ہے, جنہوں آج اہی کے خدا دی سب تو بڑی نعمت غیر زبان, اور غیر زبان میں نبوتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. نبوت کسے کہتے ہیں؟ پیراکولیٹوس نہیں, گلوسا. یہاں پہ لفظ آتا ہے گلوسا. گلوسا لفظ جب آپ دیکھتے ہیں تو غیر زبان کے لیے لکھا ہے the language of the nations, ایسی زبان جو زمین پر بولے جانے والی ہو. گلوسا لفظ غیر زبان, اجنبی زبانیں, طرح طرح کی زبانیں. ان جہاں بھی یہ لفظ دیکھیں گے 5 قسم کے لفظ آئے ہیں, نئے اور پرانے نام. تو ایسا اس لفظ کا مطلب ہے کہ ایسی زبان جو زمین پر بولے جانے والی ہو. او والے نہیں جڑی تسی کل ٹریلر کر کے بھا رہے ہو, یا جو ہم کرتے ہیں یا جو آپ سنتے ہیں چرچز میں, وہ نہیں. اب جو زمین پر بولی جا رہی ہے, ظاہر بات ہے آپ کو پتہ بھی ہونی چاہیے کس ملک کی ہے, اور پتہ بھی ہونا چاہیے کیا بول رہے ہیں. تو وہ جو ساؤل بول رہا تھا تو ساتھ والے کیا کہتے ہیں, جی حارث اتنے بڑے بڑے خدا کے کام بول رہا ہے, ان آپ بھی سمجھ آ رہی تھی, اگلے نے بھی آ رہی تھی. نبوت جب آپ دیکھتے ہیں تو
نبوت لفظ جو ہے پروفیٹیو کہلاتا ہے یونانی زبان میں. کیا کہلاتا ہے؟ پروفیٹیو. پروفیٹیو کے دو مطلب ہے. ایک نبوت کرنا یعنی آگے کی بات بتانا, جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے کہ خدا شروع ہی سے انجام کی خبر, شروع ہی سے آپ کو نبوتی کلام دے رہا ہے, آنے والے وقتوں کی بات بتا رہا ہے, پیش کوئی کر رہا ہے, نبوت کر رہا ہے. پروفیٹیو کا مطلب ہے نبوت کرنا, اور دوسرا مطلب ہے کلام میں سے. کلام آج آپ نے انڈیا کے پادری دیکھے, ہم لوگوں کو جا کے ہاں میں دیکھ رہا ہوں ایک خواب میں دیکھ رہا ہوں ایک پردہ تیرے گھر پہ لگا, تیرے پردے کے پیچھے ایک وہ کتاب, نام نہیں لے رہا, وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, جا کے پڑھ لے. پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا آج تیرا آ رہا ہے پاسپورٹ کا نمبر یہ ہے, ہاں تیرے کینیڈا کا ویزا لگ جائے گا. یہ ہوتی ہے نبوتیں آج کل چرچز کے اندر. تو آپ دیکھیں یہ ساری نبوتیں نہیں, نبوت ہو کلام میں سے. آپ سمپل نبی کا کام کر سکتے ہیں. تسی کہو یسوع مسیح آنے والا, توبہ کر دو, کتنی آسان ہے. آپ نبی ہیں, آپ کیا ہیں بھائی, آپ نبی ہیں. کون کہہ رہا تو ہی نہیں. انہوں نے کہا خدا کی روح, خداوند کا نبوت کا کلام خداوند کی روح ہے. نبوت کا کلام کیا ہے؟ روح. ایک مکاشفہ کی کتاب میں جب آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے, مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, اور میں نے 22واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہے, چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے. انہیں تھے بندہ کے, رسول کتنے گئے, مبشر کتنے گئے, چرواہے کتنے گئے, تو استاد کتنے گئے. مبشر, چرواہا, استاد, رسول, نبی, یہ سب ایک ہی کام کرتے ہیں, پروفیٹیو, خدا کا کلام جو آنے والا ہے یہی بتاتے ہیں. استاد جو ہے وہ ایک نبی ہو سکتا ہے, مبشر جو ہے وہ ایک نبی ہو سکتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں استاد, مبشر, چرواہا, تو یہ سارے ہی ہیں جو ساری ہی خدمتیں کرتے ہیں. تو خدا کیا بتا رہا ہے؟ خدا جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ استاد, نہ چرواہا, نہ مبشر کی, یہ سب کی روحوں کا خدا ہے, کیونکہ سارے یہ وہ لوگ ہیں جو میرا کام کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں, جو نہیں کرتے وہ نہیں ہے. تو یہاں پر خدا نے ایک اچھی چوائس چنی اپنی قوم کے لیے, لیکن انہوں نے کہا ہمیں بندہ چاہیے. نہ اس مطلب دا ساؤل سی, کیا داؤد تھے ان کے مطلب کے نہیں, مطلب نہیں تھے, وہ بھی گر گئے خدا کے. سلیمان, وہ بھی گر گئے, اب وہ انہوں نے بیٹے بھی ہو چکے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آدم اور حوا کے ساتھ آپ اس کو کیسے میچ کرتے ہیں. جب بھی آپ خدا سے توکل ہٹا کر کسی انسان پر لائیں گے تو یرمیا کی کتاب کی آیت ہے, زبور کی کتاب کی آیت ہے. بائبل کو جب آپ چیریں گے نا, جب آپ 2 ٹکڑے کرتے ہیں تو بائبل کا سینٹر آتا ہے زبور کی کتاب, اور زبور کی کتاب کا جب سینٹر آتا ہے, یعنی کہ آپ کے بائبل کا جو سینٹر ہے وہ آپ کا اور میرا سینٹر ہے. جہاں پر زبور 118 آتا ہے, آپ کا اور میرا سینٹر ہے. جہاں پر خدا یوں فرماتے ہیں, یہ آیت بائبل مقدس کا سینٹر ہے. بائبل مقدس کے آدھے حصے ادھر کر دے, آدھے حصے ادھر کر دے, 31,102 آیات, 1189 چیپٹرز کو جب آپ سینٹر میں لائیں گے, جب آپ سینٹر میں لائیں گے تو وہ آیت یہ بنتی ہے زبور 118. اور اس کی جب آپ دیکھتے ہیں, زبور 118 اور اس کی 8ویں 9ویں آیت, یہ بائبل کا سینٹر اور آپ کے میرے تمام ایمان کا نچوڑ ہے, جہاں پر لکھا ہے خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے. خداوند پر توکل کرنا انسان سے بھروسہ کرنے سے بہتر ہے. خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے. انسانوں پر جو امیر ترین عامر انسان, خدا کہتا ہے کہ ہے بھروسہ نہ کر, توکل میرے طرف. میں ہی تیرا محکم قلعہ ہوں, میں ہی تیرا برج ہوں, میں ہی تیری اونچی چٹان ہوں, میں ہی تیری چھپنے کی جگہ ہوں. یہ قوم بنی اسرائیل نے بھی چھوڑ دیا کہ آپ نہیں چاہیے, ہمیں بندہ چاہیے. تو خدا ادھر دکھا رہا ہے کہ بھائی میں تینوں کائنات دی سب تو ایک نمبر کوالٹی دا بندہ لے آ کے دیتا. ساؤل کے لیے لکھا ہے اتنا خوبصورت انسان تھا, قوم بنی اسرائیل میں ایسا کوئی خوبصورت انسان تھا ہی نہیں. ایڈا وڈا قد سی کہ پوری قوم بنی اسرائیل اور موٹیا تک آندی سی. آپ دیکھ رہے, اور جنگجو تھا. پہلی آپ اس کی جنگ دیکھیں, خدا کے نام پر غیر قوم نے کفر بکر چلا گیا اور کاٹ کے آ گیا پوری قوم کو. دوسری جنگ پہ گر پڑا. خدا دکھاتا ہے کہ بھائی میں ایک نمبر کی نسل انسان کی لے کے آواں گا, وہ پھر بھی ڈیگی جائے گی.
ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ए लेवल का बंदा मांग लो, फिर भी की होएगा, देखी जाएगा। लेकिन भाई साहब मैं देखो, मैं वो खुदा हूं जो कभी गिर नहीं सकता, और मैं वो खुदा हूं जो कभी झूठ नहीं बोलता, मैं वो खुदा हूं जो कभी किसी की नाफरमानी नहीं कर सकता। आदम और हवा का ये गुनाह कौम बनी इसराइल भी करना शुरू हो गई कि खुदा तू नहीं चाहिए सानू कोई बंदा दे दे। इंसानी जोरे बाजू पर क्या करना शुरू हो गए, तवक्कुल करना शुरू हो गए, और खुदा को क्या कर दिया, पीछे हटा दिया। यहां पर मैं एक अपनी गवाही आपको देना पसंद करूंगा। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि आज दुनिया में कोई ऐसा खादिम या ऐसा उस्ताद नहीं कि जो ये कह सके कि अर्नेस्ट मेरा शागिर्द है। इसका क्या मतलब है? तो फिर हमें किसी ने तो सिखाया ना भाई, किसने सिखाया होगा? एक मेरे साथ आयत निकालिए, ये खुदावन का जलाल है जो खुदा अपने लोगों को सिखाता है। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना खुदा में, मेरे सामने तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, पीछे से शायद लोग कहते होंगे एड्डा तू आया, खुदा सिखा सकता है। तो फिर इसका मतलब है जब आप कहते हैं खुदा नहीं सिखा सकता, तो वो खुदा को झूठा कर रहे हैं। उन्हें क्या मैं सिखा सकना, तुसी कहते हो नहीं, तो आप भाई खुदा को झूठा करें, मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा है। आपने तो इतनी हिम्मत दी कि मेरे सामने भी कह दे, और मुझे नहीं लगता वो पीछे कहते नहीं, लेकिन कहते तो हमें शैतान की भी औलादें बहुत ज्यादा घूम रही हैं। और जब आप देखते हैं यूहन्ना की इंजील जब आप पढ़ते हैं, क्या खुदा उस्ताद हो सकता है? यूहन्ना की इंजील जब आप पढ़ते हैं, ये आपका खुदा आपको शुरू ही से किसकी खबर दे रहा है? ये इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक हर पेपर से सवाल आता है कि 2 या 3 से बातें बताएं। पहला बाब 14 बाब, यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 15 से 17 है। 15 से 17 है। हाँ, हारिस साहब भी पढ़ेंगे, टाइगर साहब पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील आपने सुनना है कि खुदा कैसे उस्ताद है, उसका रूह, सॉरी खुदा रूह यीशु की बात। 14 बाब 15 से 17 है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्म पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। आगे यानी रूह हक जैसा दुनिया हासिल नहीं कर सकती, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कलाम खुदा में लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मोहब्बत की डेफिनेशन पूरी कायनात के अंदर एक हुई है। ऐसे कहने ना खुदा ना ही मोहब्बत कर रहा है, तो जब आप हुक्म नहीं मानते तो भाई मोहब्बत कोई नहीं। वो कहता है मेरे ना, आप देखें अमाल अच्छे हों, खुदा की शरीयत पर जब आप अमल करते हैं, खुदा के हुक्मों पर जब आप अमल करते हैं, तो रूह कुदुस भी तभी मिलता है। खाली मानना नहीं, अमाल ना। घर जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ईमान अमाल के बिना मिल। अगर आप हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदा का रूह मिलेगा, और ये वो है जिसको दुनिया नहीं जानती, बल्कि तुम जानते हो, तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। अब एक आयत पढ़ेंगे हमारे शहजाद भाई, जो कि 24वीं से इसी बात 26वीं आयत, जी इसी बात 24वीं से 26वीं आयत, नहीं सॉरी 26वीं और 27वीं आयत पढ़ लो। 26 27 15वीं आयत पढ़नी। 26 यार एक आप उसी की 24वीं से 26वीं आयत। ये जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है, हालेलुया। मुझे भेजा। जी आगे 25वीं आयत। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा? सिखाएगा। क्या करेगा? सिखाएगा। क्या करेगा? सिखाएगा। सिखाता कौन है? जो उस्ताद है, जो उस्ताद है। और ये कौन है? ये खुदा रूहुल कुदुस है, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमारा उस्ताद है। एक और आयत देखिएगा, यूहन्ना का पहला खत। हारिस साहब ने निकालेंगे, इनको निकाल, इन्ना को कोई नहीं निकालना, आप ही निकाल। निकाल दिया। यूहन्ना का पहला खत, मोबाइल वाला नहीं चाहिए, और बंद कर दो।
جس کے پاس موبائل آپ کو بائبل دی تھی، آپ کس دنیا میں گھوم رہے ہو؟ کیوں دی ہے؟ میں نے آپ کو دی تھی، ان کو دی ہے؟ چلو لو ایڈا تو سورما ہے۔ پہلا یوحنا پہلا یوحنا 2 باب 26 سے 27، اس کے گھر میں ہے نہیں اس لیے اس کو دی ہے، اگے ٹرانسفر کریے ایڈا راست باز۔ چلیں پہلا یوحنا 2 باب 26 سے 27 ہے۔ تو اچھا 2 باب 26 سلویسٹر بھائی پڑھیں گے سارے، یہ ذرا ہے۔ اور یہ موبائل اس کا پکڑ کر پھینک ہو جاتا ہے، بار بولے نہیں چاہیے موبائل پر جائے۔ پہلا یوحنا 2 باب 26 سے 27 ہے۔ یہ ہے نا پہلا یوحنا، اس کا یہ پہلا باب ہے۔ کون سی سر ہے؟ 26 سے 27 ہے۔ دوسرے باب کی 26 سے 27 یہ میں نے یہ بات میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہے جو تمہیں فریب دیکھتے ہیں، اور تمہارا وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسیح جو اس کی طرف سے کیا گیا مسا کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، وہ اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ سکھایا، سکھاتا کتنی بار ہے؟ خدا کا روح جس سے آپ مسا ہوئے ہیں وہی آپ کو سکھاتا ہے، وہی آپ کو سکھائے گا۔ اور آگے کہتا ہے وہ سچا ہے اور جھوٹا۔ کسی بندے کے بھی پاس چلے جائیں وہ کہیں نہ کہیں 2 نمبر تعلیم آپ کے اندر گھسیڑ دے گا، جو آپ کے لیے ہمیشہ کی موت کا باعث بنے گا۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے تو ساری ہی شریعت پر عمل کرے، ایک چیز نہ کرے، فضول ہے وہ۔ کیا ہے؟ فضول، کسے کام نہیں دے۔ تو آپ وہ چیز لینا جو پرفیکٹ ہے، اور وہ ہے خدا کا روح۔ اے ادھر ہی ملتا ہے جدو تواڈے کو کوئی نہیں ہوندا، اے ادھر ہی ملتا ہے جدو تواڈے کو کوئی بھی نہیں ہوندا۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، خدا کے روح سے مانگیے۔ بندیاں دے اج انڈیا کو مشنا ہو گئے، پاکستان چ 1000 نہ زیادہ، پاکستان چ 1000 نہ زیادہ نے، پوری دنیا تے سوچو کنے کو لکھاں دے حساب نہ ہوں گے۔ ایک کیا ہی خوب کسی بندے نے کہا کہ یار خدا دے پتہ نہیں کتنے ہوئے، خدا نظر نہیں آتا۔ اکثر آپ نہیں کہتے کہ فلموں میں بھی دیکھا ہوگا خدا دے ہے ہی کوئی نہیں۔ ایتھیسٹ کا بڑا مشہور ہے زمانہ، خدا کوئی نہیں ہے۔ آپ مصیبت میں ہوں گے میں ہیلپ کروں گا، میں مصیبت میں ہوں گا تو آپ ہیلپ کریں گے۔ زندہ خدا کا سورما ایک نہایت ہی خوبصورت شاعر یہ فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاللیلویہ، زندہ خدا کے لیے ایک بار زور دار کریں۔ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں خدا کی مرضی کی بات ہو رہی ہے، خدا کے حکم کو مانیں گے تو تبھی خدا کا روح ملے گا، اور اگر نہیں مانگیں گے تو نہیں ملے گا۔ یسوع جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی بائبل میں لکھا ہے۔ آپ نکالیے میرے ساتھ متی 7 باب، آخری آیت پڑھیں گے، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ متی 7 باب، اب ہم پڑھیں گے شہزاد بھائی کے ساتھ، وقاص بھائی کے ساتھ، چلے وقاص بھائی کے ساتھ متی 7 باب پڑھیں گے، 7 باب شہزاد بھائی کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ لوگ نہیں بیٹھ کے باہر پڑھ رہے۔ 7 باب 7 باب 21 آیت سے ہم پڑھتے جائیں، میں بتا دوں 21 سے 23 آیت شہزاد بھائی کے ساتھ مل۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟
उस वक्त मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी। ऐ बदकार मेरे पास से बदकारों मेरे पास से चले जाओ। अजीजों जानिए, ये वो लोग हैं जो नबूवत भी कर रहे हैं, खुदा का कलाम पेश कर रहे हैं, मौजज़े, मुर्दों को भी जिंदा कर रहे हैं, शिफाएं भी दे रहे हैं, रोड़ते होंगे बड़ा खुश होएगा खुदा। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें जानते ही। क्यों नहीं जानता? आपने आयत में पढ़ा है, इसका जवाब शुरू में पढ़े, शुरू में ही है। क्यों नहीं जानता? वो खुदा को आगे नहीं ला रहे। ये गलत जवाब। आयत पढ़ लो। आप भी गलत कह रहे हैं। वो आप जी क्या कह रहे हैं? आसमान पे की बादशाही में तो खुदा की मर्जी। हाँ जी, शुरू वाली आयत क्या लिखी है? जो मुझसे है खुदावंद कहते हैं, मैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी। वो नबूवत भी कर रहे हैं, वो नबी भी है, रसूल भी है, चरवाहे भी है, उस्ताद भी है, वो सब कुछ है। वो नबूवत भी कर रहे हैं, इल्मियत भी दे रहे हैं, रूहों का इम्तियाज भी है, गैर जुबान भी बोल रहे हैं, तर्जुमा भी कर रहे हैं, शिफाएं भी दे रहे हैं, ईमान भी है, मौजज़े भी कर रहे हैं। खुदा कह रहे हैं मैं तुम्हें जानते ही। मर्जी पे नहीं ना। ये हाई लेवल के जो क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, ये उनकी बात हो रही है। जो खादिम है, जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, जो कलाम पेश करते हैं, जो मौजज़े करते हैं, खुदा कह रहा है मैं तुझे जानता ही। ये बदकार मेरी नजर से दफा दूर हो जा। इन्हों बल्कि आखिरी झील च पाओ अगर ये जो आयता पढ़ते वो पूछेगा नहीं भाई ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि आपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। तो मर्जी क्या है उसकी? मर्जी नहीं पूरी हो रही। मैं इतने खलोगे कलाम पे पेश करना, मैं इथों मुर्दा जिंदा कर रहा, मैं बदरूआं नूं कड्ढी आ रहा, मैं गोडे ठीक कर रहा, मैं सिर ठीक कर रहा, मैं अन्यां नूं ठीक करी जाना। मैं ए रोड़ा पे ही रहते हो ना, बड़े बड़े सेमिनार्स में यही देखते हैं ना, वो ये सभी कर रहे होते हैं। खुदा कह रहे हैं मैं आपको जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी मर्जी को पूरा नहीं किया। तेरी मर्जी की है। आपने भी पिछली आयतों में पढ़ा है यूहन्ना की इंजील में, थोड़ा ज़हन लगाएं, देखना नहीं। वही अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। अगर तुम मेरी मर्जी पर चलते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। एक ने खुदा का हुक्म है, एडा बड़ा मजमा ला नबूवत करी या मुर्दे जिंदा कर तो नची या उत्तोरे केड़ी जुबान बोल तू गैर जुबान कही या दुनिया का सब तो बड़ा मजमा ला बच्चों को बपतिस्मा दे या खतना खत्म करके ते सबत नू अतवार कर दे। यसू नू कहदे पंजी नू पैदा हो इस तरह साडी ईद है, बाबे भी ले आओ ते ओ भी ले आओ ते होर भी बड़ा कुछ ले आओ। भाई ये कौन सा खुदा है? और कहता है ये जो तू कर रहा है ना, मुर्दे जिंदा कर रहा है, ये सारे कुछ ये शैतान भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? कैसे कर सकता? चले बताए। तुक्के नहीं चलेंगे, हवाई फायरिंग भी नहीं करेंगे कि कैसे कर सही बताओ, बोल सही रहे। बुत में रूह भी डाल सकता है, वो बुत को जिंदा कर सकता है, आसमान से आग को बुला सकता है। बुत जिंदा करना, किसी मुर्दे को जिंदा करना छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये आप खुदा कर सकते थे, यहाँ इब्लीस कर सकते हैं, काला जादू जिसे आप कहते हैं, और कुछ नहीं। तो हमेशा याद रखिए कि जेड़ा पादरी कोई शायद पा सकता है ना, बदरूआ पा सकता है, वो कट सकता है, तो वो पा भी सकता है। ये भी याद रखें। अगर पादरी मार सकते हैं तो वो देखिएगा आने वाले वक्तों में मुकाशों में लिखा है वो बुतों में जान डाल दे, वो मुर्दों को भी जिंदा कर लेंगे। आपके दादे परदादे को कोई आके ऐसा खादिम जो शैतान की औलाद में से, जिसे बाइबल झूठा नबी कहते हैं, आपके दादे परदादे को आपके सामने जिंदा कर दे तो आपके उस पर ईमान नहीं लाएंगे। बाइबल में लिखा है बड़े बड़े बरगजीदे भी गुमराह हो जाएंगे। आसमान से आग किसने नाजिल की थी? आसमान से आग किसने नाजिल की थी? किसके कहने से की थी? एलिया के कहने से की? खुदा के कहने से की थी। एलिया ने, खुदा का हुक्म था, उसको अथॉरिटी थी, तो खुदा ने आसमान से आग नाजिल की। सोचो, आसमान तो आग मंगेगा, खुदा कहेगा अल्लाह।
تاکہ جڑے میرے بڑے پھردے نا سائی کہن مسیح ہے سائی انہاں دا لگے پتہ ہے کتنے چاہتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ یہ جو آپ کرتے پھرتے یہ تو شیطان ابلیس بھی کر سکتا ہے. شیطان ابلیس ہمیشہ ایک بات یاد رکھے گا, کدی بھی کوئی نئی چیز لے آ کے تینوں گمراہ نہیں کرے گا. اس کا کام کیا ہے؟ اور کام میں گمراہ کرنے کو پتہ ٹھو کے میرے خدا نہیں دے رہا, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اینو ہلکا جا پن کر میرا خدا ہر حال کی کرتا ہے, پار رائے دے گا, اینو ہی تیری نسل ہوئی. ایک کو مارنے کی ضرورت ہے, اس کی نسل کو خدا خود ہی مار دے گا. کبھی وہ نئی چیز نہیں لائے گا, وہ کلام ہی کو ٹویسٹ کرے گا, کلام ہی کو ٹویسٹ کرے گا. نیکسٹ کلام جو اتوار کو ہوگا اس میں ہم یہ تفاصیل جانیں گے, تفصیل کلٹس کے بارے میں جانیں گے کہ ایسی کون سی بدعات ہے جو کلام ہی کو ٹویسٹ کر کے ہمارے لیے پھندا بنیں گی آج بھی. اور میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا وہ کتنی ہے, 100 سے زیادہ. کتنی ہے؟ تو عزیزوں ان چیزوں کو جانیے. یہ دیکھیے شیطان ابلیس نے آ کے خدا نے اما ہوا کو یہ نہیں تھا کہا کہ کوئی ٹینشن نہیں, ٹینشن نہ لایا, کھا نہیں کچھ ہوتا. اس نے بھی خدا کا ہی نام لیا. کیا خدا نے تجھے ہر درخت کا پھل کھانے سے منع کیا؟ خدا کا نام لے رہا ہے گمراہ کرنے کے لیے بھی. یسوع مسیح کو کہتا ہے اچھا لکھا ہے, وہ یسوع مسیح کو وہ کہہ رہا ہے اچھا تو کہنا لکھا ہے تو چل پھر اے بھی تو لکھے ہے. آپ کو لکھے ہوئے میں سے ہی شیطان مارے گا. اب آپ سوچیں آپ کو اس میں کتنا ماسٹر ہونا ہے, کتنا آپ کو کیپیبل ہونا ہے, اتنا ماسٹر ہونا ہے آپ کو کہ آپ کو شیطان ابلیس, یہ آپ جتنی بدعات دیکھتے ہیں بائبل میں سے تو نکلی ہیں. مشنیں وہ اسلام کی مشنیں تھوڑی ہیں, ہندوؤں کی تھوڑی, بھائی عیسائیوں کی مشنیں, وہ مسیحیوں کی ہے, کرسچینٹی میں مشنیں وہ ساری, وہ باہر کے ملک کی تھوڑی ہے. ایتھے عیسائیوں نے یہ مشنیں بنائی ہوئی ہے. گورا آئے گا ڈالر پھینکے گا, پھر جو وہ کہے گا وہ کرنا بھی پڑے گا. جو ڈالر کھائی ہیں تے اپنی مرضی چلائی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, ہمیں بھی آج سے 5 سال پہلے ہی آفر ہو گئی تھی کہ بس صاحب آپ جو کر رہے ہیں بس ٹھیک کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, بس پینا فلیکس لگائے, اتوار میں 4 عبادات کر رہے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 آ جائے کرے گے. اور آج وہ مشن راج کر رہی ہے کئی علاقوں کے اوپر. عزیزو سمجھیے ان چیزوں کو جانیے. یہ چیزیں نہایت ہی خوفناک جو آپ کی اور ہماری نسل کو مار رہی ہیں, آج آپ کی ہماری نسل کو آج مار رہی ہیں. ایک ہی حل ہے اس کا, اس کلام کو پڑھیں اور خدا کے روح کو حاضر و ناظر جان کے پڑھیں. بندے نے چکرا چلو گے تو مار جاؤ گے, نہیں تو پھر ڈھونڈنے اربوں میں سے ایک ہی بندہ ہوگا جو آپ کی راہ کو سیدھا بنا سکے, کیونکہ بلائے گئے تو بہت ہے لیکن برگزید ہے تھوڑے. زندہ خدا باپ کے لیے, یسوع المسیح کے لیے, خدا روح القدس کے لیے, خدا کی پاک شریعت, خدا کے پاک فضل, تحریری خدا بائبل مقدس کے لیے, اور ایک بار اپنے لیے ہی زوردار تالی.